بہت سارے سوالات موصول ہوئے جن میں پوچھا گیا کہ الصیام کیا ہے۔ تو ان تمام تر سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم بات کرتے ہیں الصیام پر کہ الصیام کیا ہے۔ الصیام کے حوالے سے آنے والے سوالات میں جو بات مشترک تھی وہ یہ تھی کہ احمد عیسیٰ آپ نے بارہا یہ بات کہی کہ یہ جو مسلمانوں میں پایا جانے والا رمضان ہے اور اس میں جو روزے رکھے جاتے ہیں یہ الصیام نہیں ہے، یہ دجل ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو پھر کیا الصیام جو ہیں وہ اپنا وجود رکھتے ہیں؟ اگر وجود رکھتے ہیں تو پھر الصیام کا مطلب کیا ہے، الصیام کیا ہیں، اس پر جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بات کریں، انہیں واضح کریں۔ تو بہرحال سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ایک بات، ایک شے جو کہ آپ دیکھتے ہیں نسل در نسل چلی آ رہی ہے، جسے لوگ الصیام کا نام دیتے ہیں، الصیام کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ پر یہ واضح کرنا ہے کہ یہ جنہیں آج تک الصیام سمجھا جاتا رہا یہ الصیام نہیں ہے۔ تو اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی ہم بات نہیں کریں گے، بحث نہیں کریں گے، بلکہ ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ایسا نقطہ کہ وہ ایک ایسی چابی ہے جس سے آپ اس تالے کو کھول سکتے ہیں، ایک ایسا فارمولہ ہے کہ جس سے آپ حقیقت کو بڑی آسانی سے جان سکتے ہیں۔ یعنی کسی بھی شے کے اصل اور نقل ہونے کی پہچان کیا ہے، اس کو جاننے کا، اس کو پہچاننے کا فارمولہ۔ تو دیکھیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ قرآن کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو جب آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں تو قرآن میں کیا کہا گیا؟ قرآن میں کہا گیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، پھر آگے کہا جا رہا ہے لعلکم تتقون۔ اس میں دو باتیں جو ہے وہ بالکل واضح سامنے رکھی گئیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الصیام جو بھی ہیں یہ بتا دیا گیا کہ الصیام وہ عمل ہے، وہ شے ہے کہ جو صرف تمہارے اوپر کتب نہیں بلکہ جو تم سے پہلی اقوام تھیں، جو تم سے پہلی امتیں تھیں، تم سے پہلے لوگ تھے، ان پر بھی کتب تھے، اور جیسے ان پر کتب تھے، جیسے ان کو الصیام کرنے کا کہا گیا، بالکل عین اسی طرح تمہارے اوپر بھی کتب ہیں اور تمہیں کرنے کا کہا گیا۔ نمبر ایک۔ نمبر دو جو اس آیت میں بات سامنے لائے گی وہ یہ کہ الصیام کرنے کا مقصد کیا ہے۔ مقصد بتا دیا گیا، مقصد کیا ہے؟ مقصد بتایا گیا لعلکم تتقون، یعنی کہ الصیام کے اوپر جو ہے وہ تقوی رکھ دیا گیا ہے۔ الصیام کا مقصد ہے تقوی کا حصول، تقوی حاصل کرنا۔ اب یہ بات الگ ہے کہ تقوی کا مقصد کیا ہے، یعنی تقوی کیوں ضروری ہے، تقوی کیوں چاہیے۔ لیکن یہاں تک جو بات واضح ہو گئی وہ یہ واضح ہو گئی کہ الصیام کا مقصد ہے تقوی کا حصول۔ الصیام جسے بھی کہا جاتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم ماننے کو تیار ہیں، لیکن کیا کیا جائے گا؟ کیا یہ جائے گا کہ جو فارمولہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھا جائے گا جس مقصد کے لیے ایک عمل کیا جا رہا ہے، ایک کام کیا جا رہا ہے، کیا وہ مقصد پورا بھی ہو رہا ہے؟ یعنی جسے بھی الصیام کہا جائے، جنہیں بھی الصیام کہا جائے، کیا انہیں کرنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے؟ لیکن یہاں کیا، یہاں تو معاملہ انتہائی گمبھیر ہو چکا ہے، کسی کو یہی نہیں علم کہ تقوی کیا ہے، تقوی کا مقصد کیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب آپ کو یا کسی کو بھی تقوی کا علم نہیں ہے تو پھر لا محالہ آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ الصیام کے نام پر جو آپ کو کہا جا رہا ہے وہ الصیام ہے یا نہیں ہے، یا پھر ان کے علاوہ بھی اگر کوئی کسی عمل کو، کسی فعل کو الصیام کا نام دیتا ہے تو وہ الصیام ہے یا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ کو تقوی کا نہیں علم جو اس سے حاصل ہونا ہے تو آپ کیسے پہچان سکتے ہیں؟ لہٰذا اس کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا پڑے گا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی کیا ہے۔ جب تقوی جان لیا جائے گا تقوی کسے کہتے ہیں تو پھر خود بخود بہت ہی آسانی سے آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں
کہ الصیام کیا ہے، وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا فعل ہے، وہ کیا ہے جو الصیام ثابت ہوتا ہے۔ یعنی جو بھی عمل، جو بھی فعل کرنے سے تقوی حاصل ہو جائے، انہیں عربوں کی زبان میں اس قرآن میں الصیام کہا گیا۔ تو تقوی کیا ہے؟ تقوی کو جاننے سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر تقوی حاصل کیوں کرنا ہے، تقوی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اس سوال کا بھی جواب تب ہی ملے گا جب تقوی کو جان لیا جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور ذریعہ بھی ہے جس ذریعے سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ تقوی کا مقصد کیا ہے، تقوی کیوں ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ ایسا کریں، سورہ البقرہ کھولیں، سورہ البقرہ کے شروع میں آپ دیکھیں، شروع کی آیات الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس آیت میں یہ جو آیات ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2، ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ الف لام میم وہ الکتاب ہے کہ جس میں رائے برابر بھی شک نہیں کہ اس میں ہدایت ہے۔ اور کس طرح ہدایت ہے؟ ایسے ہدایت ہے جیسے کہ اندھے کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ساتھ ساتھ چلا جاتا ہے، اس کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی مشین ہے تو مشین کے اندر پرزہ ہو، پرزے کو کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں کہ میں نے کب اور کیا کرنا ہے، بلکہ پرزہ ان تمام تر سوچوں سے، فکروں سے پاک ہے، اور مشین اسے چلا رہی ہے، مشین لمحہ بلمحہ اس کی رہنمائی کر رہی ہے کہ کب اور کتنا کتنا اس نے کیا کیا کرنا ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے الف لام میم وہ الکتاب ہے جس میں اس طرح رہنمائی ہے، لیکن یہ رہنمائی کن کے لیے ہے؟ آگے یہ بات بھی واضح کر دی، بتایا کہ یہ رہنمائی ان کے لیے ہے جو کہ متقین ہیں، یعنی جو تقوی والے ہیں، جن کے پاس تقوی ہے۔ اب یہ بہت ہی چونکا دینے والی بات ہے کہ قرآن یہ بات واضح کر رہا ہے کہ جن میں تقوی ہے ہی نہیں، جو تقوی کو جانتے ہی نہیں، جن میں تقوی نہیں ہے، جو متقی نہیں ہیں، ان کو ہدایت مل ہی نہیں سکتی۔ الکتاب ان کی رہنمائی کرے گی ہی نہیں، ان کو ہدایت دے گی ہی نہیں۔ اور اس کے بعد اگلی آیات آتی ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور اس طرح آگے جتنی بھی آیات ہیں۔ تو یہاں یہ چیز آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو گئی کہ اگر آپ میں تقوی نہیں ہے، آپ کے پاس تقوی نہیں ہے، تو پھر آپ کو ہدایت نہیں ملے گی، آپ کو کسی بھی صورت رہنمائی نہیں مل سکتی۔ آپ یہ نہیں جان سکتے کہ الکتاب کیا ہے، آپ یہ نہیں جان سکتے کہ غیب کیا ہے، آپ یہ نہیں جان سکتے کہ صلاۃ کیا ہے، آپ یہ نہیں جان سکتے صلاۃ قائم کیسے کرنی ہے، یا اس کے علاوہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، آپ کچھ نہیں جان سکتے۔ اب ان آیات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ تقوی کیوں ضروری ہے۔ تقوی اس لیے ضروری ہے کیونکہ تقوی کے بغیر آپ کی رہنمائی نہیں کی جائے گی، آپ ہدایت حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ تقوی کیا ہے۔ تو تقوی کو ہم مختلف پہلوؤں سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان الفاظ کو لے لیتے ہیں۔ تقوی بنتا ہے کو سے، کاف واو، دو نقطے والا کاف اور واو۔ اب کاف اور واو یعنی کو کا معنی کیا ہے، اسے اگر آپ نے جاننا ہے تو اس کے لیے ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ ایسا کریں، ہماری جو نشست ہے جس میں بتایا گیا کہ زبانی کیسے وجود میں آئی، ان میں حروف تہجی کیسے وجود میں آئی اور حروف تہجی کے معنی کیا ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ بتایا گیا۔ آپ اس نشست کو دیکھیں، سنیں۔ جب آپ اس نشست کو سنیں گے، دیکھیں گے، سمجھیں گے تو آپ کے اوپر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ کاف اور واو کو کے معنی کیا ہیں، کیونکہ ان میں حروف تہجی کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ ہر پہلو سے کھول کر واضح کیا گیا۔ اب یہاں ہم اتنی تفصیل کے اندر نہیں جائیں گے، لیکن ہم بہت سارے
جو کو ہے اس کے معنی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دو نقطے والا کاف جو ہے وہ کیسے بنتا ہے؟ وہ بنتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں گول والی ہے کہیں، گول دائرہ اور اس کے اوپر دو ڈاٹس ہیں یعنی دو نقطے ہیں، اور پھر اس کے بعد جسے آپ نون غنہ کہتے ہیں وہ دائرے کے ساتھ نون غنہ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ وہ جو گول والا دائرہ ہے وہ کسی بھی شے کا اظہار کرتا ہے، یعنی وجود کا اظہار کرتا ہے، کوئی بھی وجود، جو بھی شے اپنا وجود رکھتی ہے، اور اس کے اوپر جو دو نقطے ہیں وہ آنکھوں کا اظہار کرتی ہیں، یعنی کہ کسی شے کے اوپر نظر ہونا، توجہ ہونا۔ اور پھر جو نون غنہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شے کو وہاں سے اٹھا کر آگے لے جا رہا ہے۔ پھر آگے آتا ہے واو۔ واو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہی گول والا دائرہ اور اس کے ساتھ رے کہتے ہیں جاری ہونے کو، چلنے کو، آگے بڑھنے کو، اور گول والا دائرہ وہی وجود کا اظہار۔ تو واو کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹھہرنا نہیں بلکہ آگے جانا ہے۔ جو وجود ہے یا جو شے ہے جس کے لیے واو استعمال کیا جا رہا ہے وہ ٹھہرے نہیں بلکہ وہ آگے جائے، آگے بڑھنا، جسے آپ آسان الفاظ میں اردو میں کہتے ہیں واو کا معنی اور کسے کہتے ہیں؟ اور کہتے ہیں بھائی آگے بڑھنا اور مزید آگے۔ تو کو کا معنی کیا بنتا ہے؟ کو کا معنی یہ بنتا ہے کہ ایک شے جو ہے اس کے اوپر توجہ مرکوز کرنا اور اس کو وہاں سے اٹھا کر آگے جو اس کا مقام ہے وہاں لے کر جانا۔ کب تک لے کر جانا؟ جب تک کہ وہ شے اپنے اصل مقام پر پہنچ نہیں جاتی، یعنی تب تک اس کو آگے لے جا، تب تک یعنی اس کے اوپر غور کرنا، اسے دیکھنا اور آگے لے جانا، اس کو اس کے اصل مقام کی طرف لے کر جانا، جب تک کہ اس کا اصل مقام آ نہیں جاتا تب تک آگے بڑھنا۔ یہ ہے کو۔ یعنی اس کو اگر ہم ایک اور آسان سی مثال سے آپ کے سامنے رکھیں اس کے معنی کو کے، تو وہ کو کے معنی یہ ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کوئی بھی شے ہے آپ دیکھتے ہیں، مثال کی لکڑی کا ٹکڑا ہے، لکڑی ہے، آپ اسے دیکھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سے کرسی بناؤں، تو اب کیا کرتے ہیں؟ اب آپ اس لکڑی کے ٹکڑے کے اوپر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں، لکڑی کے اوپر اس لکڑی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں، مطلب اس لکڑی کو اب آپ کرسی کی طرف لے کر جانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ اپنے اوزاروں کے ساتھ، جو آپ کے پاس صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کے ساتھ۔ اب جب تک وہ لکڑی کا ٹکڑا کرسی میں تبدیل نہیں ہو جاتا تب تک آپ نے یہ سفر جاری رکھنا ہے۔ جب وہ کرسی میں تبدیل ہو جائے گا تو گویا کہ کیا ہوا؟ وہ لکڑی میں تقویٰ آ گیا۔ لکڑی میں تقویٰ آ گیا مطلب لکڑی جو ہے اس نے جو بننا تھا، جو اس کا مقام تھا، جس مقصد کی وہ لکڑی تھی وہ وہاں پہنچ گئی۔ اب وہ لکڑی اس مقصد کو بآسانی پورا کر سکتی ہے جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اسے وجود میں لایا گیا۔ یعنی بالفرض مثال کے طور پر آپ کو بتایا کہ اگر لکڑی کو وجود میں لایا گیا کرسی بنانے کے لیے، تو اب لکڑی میں تقویٰ لانا ہے۔ تقویٰ لانے کا مطلب کیا ہے کہ لکڑی کو اس مقام پر لے کے جانا ہے جس مقام پر پہنچ کر لکڑی وہ ذمہ داری، وہ مقصد پورا کر سکے جس مقصد کے لیے اسے وجود میں لایا گیا۔ کیا مقصد ہے؟ مقصد ہے اس کے اوپر بیٹھنا، اور بیٹھنے کے لیے کیا؟ اس کو کرسی بننا پڑے گا۔ تو لہٰذا لکڑی سفر کرے، اس وقت تک سفر کرے جب تک کہ وہ کرسی یعنی بیٹھنے کی شے بن نہیں جاتی۔ جب بیٹھنے کی شے بن جائے گی تو یہ اس میں تقویٰ آ گیا۔ یہ ہے کو، اسے کہتے ہیں تقویٰ۔ اسے ہم مثال کے طور پر ایک اور مثال سے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ آپ کے مثال کے طور پر ایک مشین ہے اور پرزہ جو ہے اس سے الگ پڑا ہوا ہے۔ کیوں الگ پڑا ہوا ہے؟ کیونکہ مشین اس پرزے کو قبول نہیں کر رہی، وہ بڑا ہے، وہ فکس نہیں ہو رہا، مشین اسے قبول نہیں کر رہی۔ تو اب کیا جائے کہ پرزہ جو ہے وہ اس مقصد کو پورا کرنے کا اہل بن جائے جس مقصد کے لیے اس پرزے کو وجود میں لایا گیا۔ تو پرزہ تو اس مقصد کو تب ہی پورا کر سکتا ہے جس مقصد کے لیے اسے وجود میں لایا گیا، جب پرزہ وہاں سے اٹھ کر مشین میں جو اس کا مقام ہے اس مقام میں فکس ہو جائے، فٹ ہو جائے۔ جب تک پرزہ مشین سے الگ پڑا ہوا ہے، وہ ایک الگ وجود ہے اور وہ اس مقصد کو پورا نہیں کر سکتا۔ مقصد کو پورا کرنا دور کی بات ہے، وہ جان ہی نہیں سکتا اس کا مقصد کیا ہے، رائے برابر بھی نہیں جان سکتا۔ اور اسی وقت اسے پتا چلے گا اسے کیا کرنا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، جب وہ وہاں سے اٹھ کر مشین کا حصہ نہیں بن جاتا، یعنی وہ اپنا آپ مٹا کر مشین نہیں بن جاتا، جو اس کا مقام ہے وہ
اس مقام پر قائم نہیں ہو جاتا۔ جب اس مقام پر قائم ہو جائے گا تو پھر آپ جانتے ہیں کہ پرزے نے کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کتنا کرنا ہے۔ کسی دوسرے کو پرزے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی خود سے پرزے کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت ہے، کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی مجھے کیوں وجود میں لایا گیا، میں نے کیا کرنا ہے۔ بلکہ جب پرزا اس مقام پر فٹ ہو جائے گا تو پھر وہ مشین بن گیا، اور مشین کی ذمہ داری ہے کہ اسے چلائے، کب چلانا ہے، کتنا چلانا ہے، کس لیے چلانا ہے، یہ سب ذمہ داری جو ہے مشین کے اوپر عائد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ جو پرزے کا وہاں سے اٹھ کر اپنے مقام پر فکس ہونا ہے، یہ جو عمل ہے، اس کو کہتے ہیں کو۔ یہ ہوتا ہے تقوی۔ یعنی تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ غور کیجئے گا ذرا، آپ کو اس دنیا میں لایا گیا تو کیوں لایا گیا؟ سب سے پہلے تو آپ یہ غور کریں کہ آپ کیا جانتے ہیں کہ آپ کو دنیا میں کیوں لایا گیا؟ کیا آپ اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ کو وجود میں لایا گیا؟ تو جب آپ غور کریں گے تو آپ کے اوپر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ جس مقصد کے لیے آپ کو لایا گیا وہ مقصد پورا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، آپ کو یہی نہیں علم کہ وہ مقصد ہے کیا۔ لہٰذا اب وہ مقصد کیا ہے اور اسے کیسے پورا کرنا ہے، یہ آپ اس وقت تک نہیں جان سکتے، اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اپنے آپ کو اس مقام پر نہیں لے جاتے جس مقام پر جا کر ہی آپ کی رہنمائی ہوگی، آپ کو ہدایت ملے گی، آپ کے اوپر یہ واضح ہوگا کہ آپ کا مقصد کیا ہے اور آپ اس مقصد کو پورا کر سکیں۔ تو یہ اس وقت آپ جس مقام پر ہیں، جہاں پر ہیں کا مطلب نہیں ہے کہ آپ زمین کے کسی خطے پر ہیں، نہیں، آپ علمی لحاظ سے، آپ عملی لحاظ سے، پریکٹیکل لحاظ سے آپ کہاں پہ اپنا جو ہے وجود رکھتے ہیں، آپ کہاں پر بلانگ کرتے ہیں، کہاں پر اپنا وجود رکھتے ہیں، کہاں پر ہیں۔ یہاں سے آپ نے سفر کر کے وہاں جانا ہے جہاں پر جانے سے ہی آپ کو ہدایت مل سکتی ہے، ہدایت ملے گی۔ یہ جو سفر ہے اس سفر کو کہتے ہیں کو۔ جب یہ آپ سفر کر لیں گے تو پھر آپ میں کو یعنی تقوی آ جائے گا، آپ متقی بن جائیں گے۔ اب وہ کون سا مقام ہے؟ تو اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ آپ کو سننے کے لیے کان دیے گئے، یعنی ہم بنیاد سے شروع کرتے ہیں، ہم کہیں ادھر ادھر جو ہے وہ ٹھوکریں نہیں کھاتے، ہم بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ بنیاد کیا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو جو بھی ہے، تو جہاں بھی ہے، تو جیسا بھی ہے، ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں علم، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہمارا کریٹر یعنی ہمارا خالق تو ہے، اور تو ہی جانتا ہے کہ تو نے ہمیں کس مقصد کے لیے خلق کیا۔ لہٰذا اگر تو نے ہمیں بغیر کسی مقصد کے خلق نہیں کیا تو پھر تو ہی ہے جو ہمارے اوپر واضح کر سکتا ہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ لہٰذا تو ہی ہمیں ہدایت دے، تو ہی ہماری رہنمائی کر۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر ہدایت پانی ہے، اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے کریٹر، اپنے رب کے آگے سرنڈر کرنا پڑے گا۔ تو اب رب آپ کی کیسے رہنمائی کرے گا؟ اب آپ اپنی ہی تخلیق میں غور کریں کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا آپ کا جو کریٹر ہے، آپ کا جو خالق ہے، کیا اس نے آپ کو رہنمائی کے لیے کچھ دیا ہے، کوئی ایسی لاٹھی دی کہ جس لاٹھی کو پکڑ کر، جس لاٹھی کے سہارے آپ اس کی طرف بڑھ سکیں، اس کی طرف جا سکیں، اس کے قریب ہو سکیں، آپ ہدایت کی طرف جا سکیں۔ تو حیران کن طور پر جب آپ غور کریں گے تو حیران کن طور پر آپ کے سامنے یہ بات کھل کر واضح ہو جائے گی کہ ہاں، آپ کے رب نے آپ کو ایک ایسی لاٹھی دی ہے کہ جس لاٹھی کے سہارے آپ ہدایت کی طرف جا سکتے ہیں، آپ رب کی طرف جا سکتے ہیں، آپ حق کی طرف، حقیقت کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور وہ لاٹھی کیا ہے؟ وہ لاٹھی ہے آپ کو سننے کے لیے کان دیے گئے۔ نہ صرف آپ کو سننے کے لیے کان دیے، بلکہ
بہت ساری آوازیں جو ہیں وہ بھی اپنا وجود رکھتی ہیں، ان آوازوں کو بھی وجود دیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف طرح طرح کی آوازیں اپنا وجود رکھتی ہیں، اور دوسری طرف آپ کے خالق نے، آپ کے کریٹر نے، جس نے آپ کو کریٹ کیا ہے، ذرا دیکھیں اس نے آپ کو کیسا کریٹ کیا، اس نے آپ کو کان لگائے ہیں، یعنی اس نے آپ میں سننے کی، آوازیں سننے کی صلاحیت رکھی ہے۔ تو اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں رکھی ہے؟ پھر صرف یہی نہیں، اب دیکھتے ہیں کہ بہت کچھ ہے جو اپنا وجود رکھتا ہے، اور نہ صرف بہت کچھ اپنا وجود رکھتا ہے ہمارے ارد گرد ہر طرف، بلکہ اس کو دیکھنے کے لیے، انہیں دیکھنے کے لیے ہمیں آنکھیں دیں۔ تو بھائی یہ کریٹر نے کیوں دی، خالق نے کیوں لگا کان، آنکھیں کیوں لگا دی ہے؟ یہ تو بات بالکل کھل کر واضح ہو رہی ہے کہ خالق نے اگر آپ کو کان لگائے ہیں، کان آپ کے لیے کریٹ کیے ہیں، بنائے ہیں، آنکھیں بنائی ہیں، تو اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ سنو اور دیکھو۔ پھر کیا صرف آپ کو سننے اور دیکھنے کی صلاحیتیں دی؟ تو جواب ہے نہیں، بلکہ جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے اسے سمجھنے کی بھی صلاحیت دی کہ آپ کیا سن رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، یعنی اسے پروسیس کر کے اسے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی، آپ کو عقل بھی دی۔ اب جب آپ اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے سرنڈر کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کو رب آپ کا کیا جواب دے رہا ہے۔ آپ کا رب تو آپ کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں کس مقصد کے لیے میں نے تخلیق کیا ہے یہ جاننے کے لیے، تو میں نے تمہیں وہ ٹولز بھی دے دیے، وہ ذرائع بھی دے دیے جن سے تم جان سکتے ہو کہ تمہیں کس مقصد کے لیے وجود میں لایا گیا۔ لہذا اب کیا کیا جائے؟ ایک بار کسی اور طرف دیکھنے کی بجائے اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے ان ٹولز کا استعمال کیا جائے، ان آلات کا، یہ جو آلات ہمارے وجود میں نصب ہیں ان کو استعمال کیا جائے، ان کو استعمال کر کے دیکھ لیا جائے۔ یعنی ان کانوں سے جو بھی سنائی دیتا ہے اسے سنا جائے، ان آنکھوں سے جو بھی دکھائی دے رہا ہے اسے دیکھا جائے، اور نہ صرف سنا اور دیکھا جائے بلکہ سمجھا جائے۔ جب سمجھا جائے گا تو پھر دیکھتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے، ہم کہاں جا کر کھڑے ہوتے ہیں، کہاں پہنچتے ہیں۔ تو جب آپ ان آنکھوں کا، ان کانوں کا استعمال کریں گے، عقل کا استعمال کریں گے، یعنی جو بھی آپ کو سنائی دے رہا ہے، جو بھی دکھائی دے رہا ہے، آپ اسے سنیں گے، دیکھیں گے اور سمجھیں گے، تو ایک حیران کن طور پر جو ہے وہ ایک راز آپ کے سامنے آئے گا، ایک حقیقت آپ کے سامنے آئے گی۔ وہ حقیقت کیا ہے کہ آپ کو یہ جو کچھ بھی سنائی اور دکھائی دے رہا ہے، یہ جو کائنات ہے، آپ کو ایک ہی وجود کی صورت میں سامنے آئے گی۔ جیسے آپ کا اپنا وجود ہے، آپ دیکھیں کہ یہ ناخن ہے، ناخن آگے پور کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ پور اگلی پور کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ اگلی پور کے ساتھ انگلی بن جاتی ہے، انگلی آگے ہتھیلی کے ساتھ جڑی ہے، اس طرح باقی انگلیاں ہیں وہ ہتھیلی کے ساتھ جڑی ہیں، یہ ہاتھ بن جاتا ہے، ہاتھ آگے کلائی جو ہے یہ بازو کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ آگے جڑا ہوا ہے، اس طرح کرتے کرتے یہ پورا وجود بنتا ہے۔ اگر زوم کر کے دیکھیں تو ہم کیا کہیں گے؟ اسے ناخن کہیں گے، اسے انگلی کہیں گے، اسے ہتھیلی کہیں گے، اسے بازو کہیں گے، اسے گھٹنا کہیں گے، اسے پاؤں کہیں گے، اسے سر کہیں گے، انہیں آنکھیں کہیں گے، ناک کہیں گے، کان کہیں گے، ٹانگیں کہیں گے، پیٹ کہیں گے۔ لیکن جب ہم مجموعی طور پر دیکھیں گے تو کیا نظر آئے گا؟ اگر آپ کا نام عمران ہے تو عمران نظر آئے گا، اگر آپ کا نام وکٹر ہے تو وکٹر نظر آئے گا، اگر آپ کا نام لکشمن ہے تو لکشمن نظر آئے گا۔ لیکن اگر زوم کر کے دیکھیں گے تو لکشمن نظر نہیں آئے گا، وکٹر نظر نہیں آئے گا، عمران نظر نہیں آئے گا، رام نظر نہیں آئے گا، بلکہ ناخن نظر آئے گا، ہتھیلی نظر آئے گی۔ تو کیا رام، عمران، لکشمن یا وکٹر الگ ہے اور ہتھیلی الگ ہے، ناخن الگ ہے، انگلی الگ ہے؟ نہیں بھائی، یہ جتنے بھی اعضاء ہیں ان کو اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پھر رام ہے، لکشمن ہے، عمران ہے، وکٹر ہے۔ پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ناخن کا کوئی الگ اپنا وجود ہے؟ ہتھیلی کا کوئی الگ اپنا وجود ہے؟ تو جواب بالکل واضح ہے کہ نہیں۔ ناخن ہو، ہتھیلی ہو، جتنے بھی اعضاء ہیں یہ اس وجود کا حصہ ہیں۔ پھر اس سے آگے بڑھیں تو کیا ناخن جو ہے وجود سے الگ، یعنی الگ
ناخن جو ہے وجود سے الگ ہو جائے، انگلی وجود سے کٹ کر الگ ہو جائے، ہاتھ وجود سے کٹ کر الگ ہو جائے، تو کیا الگ ہو کر وہ سروائیو کر سکتا ہے، وہ زندہ رہ سکتا ہے، وہ سلامت رہ سکتا ہے؟ تو یہ جواب بھی سامنے آیا تھا کہ نہیں، بالکل نہیں۔ اسی کے لیے بقا ہے جو اس وجود کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جو حصہ، جو عضو بھی اس وجود سے کٹ جائے گا، الگ ہو جائے گا، وہ فنا ہو جائے گا، اس کے لیے بقا نہیں ہے۔ تو جو آپ اپنے وجود میں دیکھتے ہیں، جب آپ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی آپ کو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے، اس میں غور کریں گے، جانیں گے، تو بالکل یہی مثال، یہی حقیقت آپ کے سامنے اس کائنات کی آئے گی۔ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کل کی کل کائنات، جہاں تک آپ کی رسائی ہے، جہاں تک بھی آپ کی رسائی ہے، وہاں تک کوئی دوسرا وجود ہے ہی نہیں۔ ہاں، البتہ یہ بات الگ ہے کہ آپ کو اس کائنات سے ٹوٹ کر الگ ہوئے ہوئے اعضاء نظر آئیں گے، جو فنا کی طرف جا رہے نظر آئیں گے آپ کو۔ جیسے آپ کے ہاتھوں سے ناخن الگ ہو جائے تو ایک دم سے تو وہ ڈیکمپوز نہیں ہوتا، ایک دم سے تو ختم نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ناخن ہاتھ سے، انگلی سے الگ ہو جاتا ہے، تو وہ پھر آگے حیات کا سفر نہیں کرتا، بلکہ وہ فنائیت کی طرف جو ہے وہ سفر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب آپ آسمان و زمین میں، جہاں تک بھی آپ کی رسائی ہے اس کائنات میں، جہاں تک بھی آپ کی رسائی ہے، اس میں غور کریں گے، تو آپ یہ جانیں گے، آپ کے سامنے یہی بات آئے گی کہ جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سب کا سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ کائنات ایک ہی وجود ہے، ایک ہی وجود۔ اور آپ کو یہ بات بھی بالکل کھل کر واضح نظر آ جائے گی کہ جو بھی اس وجود کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے لیے بقا ہے، اور جو اس وجود سے کٹا ہوا ہے یا کٹ جاتا ہے، وہ اس کے لیے فنائیت ہے، اور وہ فنا کی طرف جا رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر زمین سے اگر درخت کو اکھاڑ کر الگ کیا جائے، تو کیا درخت زندہ رہ سکتا ہے، سروائیو کرے گا؟ نہیں، بلکہ درخت فنائیت کی طرف جو ہے اپنا سفر شروع کر دے گا، فنا ہو جائے گا۔ اب جب غور کیا اور یہ بات سامنے آئی، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ بقا کی طرف سفر کر رہے ہیں، یا آپ بھی فنا کی طرف سفر کر رہے ہیں؟ یعنی کیا آپ یہ جو کائنات ہے، یہ جو وجود ہے، اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اس کا پارٹ ہیں، اس کا عضو ہیں، یا پھر آپ اس سے الگ ہیں، اس سے کٹے ہوئے ہیں؟ تو تھوڑا سا بھی غور کیا جائے، غور کیا ہر ایک کو واضح ہے، ہر ایک کے اوپر واضح ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میں کیوں وجود میں لایا گیا، میں تو کائنات سے جڑا تھوڑا ہوں، میں تو کائنات سے کٹا ہوا ہوں، نہ صرف کائنات سے کٹا ہوا ہوں، بلکہ میں تو کائنات کا شریک بنا ہوا ہوں۔ یعنی آپ کے اعمال آپ کے اوپر واضح کر دیتے ہیں کہ آپ پارٹ آف یونیورس ہیں، یا پھر آپ اینمی آف یونیورس ہیں، آپ کائنات کا حصہ ہیں، اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یا پھر آپ کائنات کے سے کٹ کر اس کے دشمن بنے ہوئے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں۔ آپ کے اعمال آپ کے اوپر واضح کر دیتے ہیں۔ آپ ایسا کریں، غور کریں، صبح سے لے کر شام تک آپ کیا کرتے ہیں، دیکھیں کیا وہ جو آپ اعمال کر رہے ہیں، جو آپ کے اعمال ہیں، کیا وہ کائنات کے ساتھ، نیچر کے ساتھ، قدرت کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں، یا پھر دشمنی ہیں؟ ایک دوسرے وجود کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ دوسرا وجود بنے ہوئے ہیں کائنات سے کٹ کر۔ بالکل واضح ہے کہ آپ دوسرا وجود ہیں۔ لہٰذا اب اس وقت تک آپ نہیں جان سکتے کہ آپ کو دنیا میں لانے کا، آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور اسے پورا کیسے کرنا ہے، جب تک کہ آپ سفر کرتے ہوئے، یعنی کو کرتے ہوئے تقوی حاصل نہیں کر لیتے، یعنی کائنات کے ساتھ جڑ نہیں جاتے، کائنات کے ساتھ جڑ نہیں جاتے۔ جب آپ کائنات کے ساتھ جڑ جائیں گے تو پھر آپ کی مثال اس پرزے کی جیسی ہو جائے گی کہ جو پرزا الگ پڑا ہوتا ہے، اسے اگر مشین میں فٹ کر دیا جائے جو اس کا مقام ہے، تو اس کے بعد پھر وہ پرزا تمام تر فکروں سے، سوچوں سے آزاد ہو جاتا ہے کہ اسے کیوں وجود میں لایا گیا اور کس مقصد کے لیے لایا گیا۔ اس کے بعد
اس نے کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کس لیے کرنا ہے، وہ تمام تر ذمہ داری اس مشین پر عائد ہو جاتی ہے جس کا وہ حصہ تھا، اور پھر مشین آسان طریقے سے اس سے وہ ذمہ داری لیتی ہے۔ اور اگر بالفرض پرزا اگر مشین کا حصہ ہے اور مان لیا جائے اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے، غلط عمل کرتا ہے مشین کے اندر رہتے ہوئے، تو اس کے اوپر بلیم نہیں آئے گا، بلکہ مشین اسے چلا رہی ہے، یہ تو مشین کے اوپر آئے گا۔ تو مشین کیا اسے غلط طرف لے کر جائے گی، غلط چلائے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر وہ غلط ہو بھی اور غلط کرے گا بھی تو ذمہ داری اس کے اوپر نہیں آئے گی، ذمہ داری مشین کے اوپر آئے گی۔ پھر ایک دوسرے پہلو سے ہم اسی بات کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہم کیوں کائنات کے ساتھ جڑیں؟ اگر ہم نہیں جڑیں گے تو ہمارا نقصان کیا ہے؟ تو ہم اس کو کائنات سے، یعنی کہ کائنات کی نظر سے یا کائناتی نظر سے آپ کے سامنے بعد میں رکھتے ہیں۔ پہلے ہم آپ کے جو نسل در نسل چلے آنے والے عقائد و نظریات ہیں، ان عقائد و نظریات کی بنیاد پر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ بتائیں کہ جسے آپ اپنا گاڈ، اللہ، ایشور کہتے ہیں، جسے بھی آپ اپنا خالق کہتے ہیں، مانتے ہیں، کیا آپ دن رات یہ نہیں کہتے کہ اگر ہم نے اپنے خالق کی، اپنے مالک کی، اپنے رب کی، اپنے اللہ کی نافرمانی کی تو وہ ہمیں سزا دے گا؟ کیا آپ یہ نہیں کہتے؟ کیا آپ دن رات یہ نہیں کہتے کہ ہم نے اپنے خالق کی، اپنے مالک کی، اپنے الہ کی، اپنے رب کی، اپنے آقا کی نافرمانی نہیں کرنی، ہم نے اس کی فرمانبرداری کرنی ہے؟ کیا آپ یہ نہیں کہتے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں، یہ دم بھرتے ہیں، تو پھر آپ ذرا یہ غور کریں کہ آپ کا خالق، آپ کا رب ہے کون؟ آپ کا مالک ہے کون؟ مالک تو وہی ہوگا جو آپ کا کریٹر ہے۔ تو آپ کا کریٹر، آپ کا بنانے والا ہے کون؟ آپ کو رزق دینے والا ہے کون؟ آپ کو زندہ رکھنے والا ہے کون؟ تو جب آپ غور کریں گے تو آپ کے اوپر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ آپ کا کریٹر کوئی ایسی ذات، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کو آپ نے اپنے تصورات میں بسایا ہوا ہے، بلکہ آپ کا کریٹر، یہی کائنات آپ کے سامنے آئے گی۔ آپ غور کر کے تو دیکھیں، آپ کا رازق، یہی کائنات آپ کے سامنے آئے گی، الرقیب، یہی کائنات آپ کے سامنے آئے گی۔ ہر لحاظ سے آپ کا خالق و مالک، یہی کائنات آپ کے سامنے آئے گی۔ اس کائنات کے علاوہ کوئی سامنے آنا تو دور کی بات ہے، سامنے تب آئے گا جب کوئی وجود ثابت ہوگی۔ اس کائنات کے علاوہ دوسرا وجود ثابت ہی نہیں ہوتا۔ اس کائنات کے علاوہ کوئی دوسرا وجود ثابت ہی نہیں ہوتا۔ تو جب کائنات ہی اللہ، ایشور، گاڈ ثابت ہوتی ہے، خالق و مالک ثابت ہوتی ہے، تو پھر ہم نے تو نہیں کہا، احمد عیسیٰ نے تو نہیں کہا کہ بھائی خالق کی نافرمانی کرو گے تو خالق سزا دے گا، خالق کی فرما برداری کرنی ہے۔ یہ احمد عیسیٰ نے تو نہیں کہا، آپ خود نہیں کہہ رہے، آپ خود نہیں کہہ رہے کہ خالق کا دیا ہوا ٹائم خالق کے لیے استعمال کرنا ہے۔ ہمیں وجود میں لایا ہے ہمارے خالق نے، تو ہمیں وہی کرنا ہے جس مقصد کے لیے ہمارے خالق نے، ہمارے رب نے ہمیں وجود دیا ہے۔ ہمیں ٹائم دیا ہے تو ہم نے وہی کرنا ہے، اس ٹائم کو وہاں اور ویسے ہی استعمال کرنا ہے جہاں اور جیسے استعمال کرنے کے لیے جس مقصد کے لیے ہمارے خالق نے ہمیں یہ ٹائم دیا ہے۔ آپ خود نہیں کہہ رہے۔ تو جب کائنات آپ کا رب ثابت ہوتی ہے، الہ ثابت ہوتی ہے، گاڈ ثابت ہوتی ہے، اللہ ثابت ہوتی ہے، ایشور ثابت ہوتی ہے، تو پھر کائنات سے کٹنا ہے، کائنات کے ساتھ دشمنی کرنی ہے، یا پھر کائنات کے ساتھ جڑنا ہے؟ اگر پھر بھی آپ دشمنی کریں گے تو کیا پھر کائنات آپ کو سزا نہیں دے گی؟ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ غور کیوں نہیں کرتے؟ غور کریں ذرا۔ آپ کو آپ کے آباء و اجداد نے کہا کہ اگر اللہ کی نافرمانی کی جائے گی تو اللہ جو ہے وہ سزا دیتا ہے، اللہ عذاب دیتا ہے۔ کیا ہے اللہ کی نافرمانی؟
جو نمازیں نہیں پڑھتا وہ اللہ کا نافرمان ہے، جو روزے نہیں رکھتا وہ اللہ کا نافرمان ہے، جو حج نہیں کرتا استطاعت ہونے کے باوجود وہ اللہ کا نافرمان ہے. یہی کہتے ہیں نا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، 14 صدیاں گزر گئی جو آپ خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں، 14 صدیوں میں دنیا میں کتنے بے نمازی ایسے ہیں کہ جو تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں، تڑپ تڑپ کے مرتے رہے آج تک؟ کتنے ہیں ایسے؟ نمازیں نہ پڑھنے کی وجہ سے کن کو سزا ملی؟ کس کو سزا ملی؟ جس کو آپ اللہ کہتے ہیں، ایشور کہتے ہیں، رب کہتے ہیں، الہ کہتے ہیں، خالق کہتے ہیں، جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، جس کا کوئی نام و نشان بھی جس کا ثابت نہیں ہوتا، آپ جس کی یعنی جو اس کی نافرمانی آپ کہتے ہیں، وہ نافرمانی تو اگر دیکھیے تو وہ دنیا میں اکثریت کر رہی ہے، ان کو سزا تو کوئی نہیں کبھی ملی. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ کائنات کے ساتھ اگر دشمنی کی جاتی ہے، نیچر کے ساتھ، قدرت کے ساتھ، فطرت کے ساتھ اگر دشمنی کی جاتی ہے، قدرت کی، نیچر کی نافرمانی کی جاتی ہے. نیچر کی نافرمانی کیا؟ نیچر یہ جو کائنات ہے اس کے ساتھ متصادم ہویا جاتا ہے، اس کے خلاف عمل کیے جاتے ہیں، نیچر کے خلاف اقدامات کیے جاتے ہیں، تو نیچر نہیں بخشتی، نیچر سزا دیتی ہے، عذاب دیتی ہے. اور آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں زلزلے، سیلاب، طوفان، آندیاں، طرح طرح کی بیماریاں، یہ سب کچھ، اور لوگ جو ہیں وہ طرح طرح سے ہلاکتوں کا شکار ہو رہے ہیں، ذلتوں و مصیبتوں کا شکار ہو رہے ہیں. کیوں ہیں؟ کیا نمازیں نہ پڑھنے کی وجہ سے، روزے نہ رکھنے کی وجہ سے، جنہیں آپ عبادات کہتے ہیں وہ نہ کرنے کی وجہ سے؟ ہر وہ شخص جس میں رائے برابر بھی عقل ہے، جو رائے برابر بھی غور کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، آج وہ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ہم نے نیچر کی نافرمانی کی، ہم نے نیچر کے ساتھ دشمنی کی، یعنی کائنات کے ساتھ دشمنی کی، جس وجہ سے آج ہمیں ان طرح طرح کی ہلاکتوں کا، مصیبتوں کا، تکلیفوں کا سامنا ہے. اور اگر ہم باز نہ آئے تو نیچر ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دے گی، ہمیں فنا کر دے گی. تو یوں اس پہلو سے بھی دیکھا جائے، جو آپ کا زاویہ ہے، آپ کے زاویے سے بھی رب کون ثابت ہوتا ہے؟ الہ، خالق و مالک تو یہ کائنات ثابت ہو رہی ہے، اور یہ ہے. تو پھر آپ خود بتائیں کہ کائنات کے ساتھ دشمنی کرنی ہے، اس سے کٹنا ہے، الگ ہونا ہے، یا پھر جڑنا ہے؟ خود بتائیں. آپ تھوڑا سا غور کریں. آپ غور کیوں نہیں کرتے کہ آپ کے اپنے ہی وجود میں ہاتھ اگر مفلوج ہو جائیں، یہ ہاتھ اگر باقی وجود کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں، آپ کے اپنے وجود کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں، تو کیا اپنے ان ہاتھوں کو برداشت کریں گے؟ ان کے لاڑ دیکھیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، کہیں گے بھائی کاٹ کے پھینک دے. کٹوا دیتے ہیں یا نہیں کٹوا دیتے؟ تو بالکل اسی طرح جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہاتھ آپ کے ہیں اور آپ یہ صحیح سلامت رہیں، وجود کے ساتھ جڑ کے رہیں، وجود کے لیے استعمال ہوں، رائے برابر بھی اپنی منمانی، اپنی مرضی نہ کریں، تو پھر یہ کائنات جس نے آپ کو وجود دیا، اور جس نے آپ کو جب وجود دیا ہے تو بطور شریک الگ وجود کے وجود نہیں دیا، اپنے سے الگ نہیں آپ کو کر دیا. یہ کائنات اپنے اندر آپ کو وجود میں لے کر آئی، اپنے وجود کی صورت میں، اپنے عضو کی صورت میں آپ کو وجود میں لے کر آئی. اگر تو یہ کائنات آپ کو اس طرح وجود میں لاتی کہ خود الگ ہوتی اور آپ کو الگ وجود دے دیتی، اپنے سے الگ کر دیتی، پھر تو ٹھیک تھا، پھر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے جی چاہو کرو. لیکن جب یہ اس کائنات نے آپ کو الگ وجود نہیں دیا، اپنے سے خود الگ نہیں اور آپ کو الگ وجود نہیں دیا، بلکہ اپنے اندر وجود دیا، اپنے عضو کے طور پر وجود دیا، تو پھر کیا اس نے اس لیے آپ کو وجود دیا کہ آپ اسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں، اس کو تکلیف دیں، اس کو ساتھ یعنی کہ دشمنی کریں، اسے چیریں پاڑیں؟ اس لیے وجود دیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس نے آپ کو اپنے وجود کے طور پر وجود دیا، لیکن آپ ہیں کہ شریک بنے ہوئے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں. تو جب آپ شریک بنے ہوئے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں، اس کائنات سے کٹ کر رہیں گے، تو کیا کائنات آپ کو برداشت کرے گی؟
کائنات آپ کے لاڑ دیکھے گی، نیچر آپ کے لاڑ دیکھے گی، قدرت آپ کے لاڑ دیکھے گی؟ جی کیا آپ میں عقل نہیں ہے؟ آپ کیوں نہیں ان ٹولز کا استعمال کرتے؟ ایک بار استعمال کر کے تو دیکھیں، کانوں کا، آنکھوں کا، دماغ کا ایک بار استعمال کر کے تو دیکھیں پھر آپ کو مزہ کتنا آتا ہے اور حق آپ کے اوپر کیسے واضح ہوتا ہے۔ دن بدن آپ دن بدن حق کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے، اپنی منزل کی طرف آپ سفر جاری آپ کا شروع ہو جائے گا، منزل کی طرف دن بدن بڑھنا شروع ہو جائیں گے، منزل آپ کے دن بدن قریب ہوتی چلی جائے گی۔ کر کے تو دیکھیں۔ لہذا اب غور کیجئے گا ذرا، ایک اور پہلو سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جب غور کیا جائے گا کہ آپ کا خالق کون ہے، آپ کا مالک کون ہے، تو ہر پہلو سے، ہر زاویے سے یہی کائنات آپ کے سامنے آئے گی، یہی کائنات۔ جب یہی کائنات آپ کے سامنے آئے گی، آپ کا خالق یہی کائنات، مالک یہی کائنات، تو پھر آپ اگر اس کائنات سے کٹتے ہیں، اس کائنات سے دشمنی کرتے ہیں، تو کہاں جائیں گے؟ کیا کائنات سے بچ پائیں گے؟ بچ پائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کو وجود میں لے کر ایک کائنات، اس سے آگے آپ کو کائنات کہاں لے کر جائے گی؟ کیا آپ کے اختیار میں ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس وقت آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ کائنات کے ساتھ جڑ کے کائنات بن جائے، اور کائنات کیا؟ کائنات تو سبحان ہے، کائنات کو عیب کو پسند نہیں کرتی۔ یہ جتنے عیوب آپ کو نظر آئے، یہ کائنات کے پیدا کردہ نہیں ہے، کائنات کے کیے ہوئے نہیں ہیں، یہ آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آپ فساد کر رہے ہیں، آپ تباہی مچا رہے ہیں۔ اگر آپ کائنات سے کٹتے ہیں تو آپ اس کائنات سے نکل کر کہیں نہیں جا سکتے، رہنا آپ نے اسی کائنات میں ہے، اور کائنات نہیں آپ کو آگے لے کر جانا ہے۔ آگے آپ کو کیا بناتی ہے پھر؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، ہاں یہ بات الگ ہے، بے شک آپ کہیں جی وہ ایک قیامت کا دن آئے گا، وہ جو عقائد و نظریات ہیں، قیامت کا دن آئے گا، پھر مردوں کو زندہ کیا جائے گا، ہم پھر زندہ کیے جائیں گے، یہ تمام کی تمام خرافات ہیں، جہالت ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو جیسے اس بشری صورت میں وجود میں لایا ہے، تو جب آپ کی ڈیتھ ہوتی ہے، وفات ہوتی ہے، تو وفات ہو کر آپ مر کر مٹی اور ہڈیاں نہیں ہو جاتے، بلکہ آپ کو آگے نئی صورت میں وجود دیا جاتا ہے۔ کائنات آگے نئی صورت میں آپ کو وجود میں لاتی ہے۔ جب وہ آپ لمٹ پوری کر لیتے ہیں تو پھر اس کے آگے آپ کو اگلے سٹیج پر کائنات لے جاتی ہے۔ جب وہ لمٹ پوری کر لیتے ہیں، اس سے آگے آپ کو لے جاتی ہے۔ تو اب اگر آپ کائنات کے ساتھ جڑتے ہیں، کائنات کے ساتھ جڑتے ہیں، تو آپ آگے یعنی وفات کے بعد یعنی فنا نہیں ہوں گے، آپ وفات کے بعد یعنی مٹنے کے بعد دوبارہ وجود میں آئیں گے، تو کہاں آئیں گے؟ آگے کائنات میں آگے سے آگے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کائنات سے کٹ جاتے ہیں تو پھر آپ کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تھوڑا سا بھی غور کریں گے، آپ کے اوپر بالکل واضح ہو جائے گا۔ پھر آپ اسی زمین پر جو کہ جہنم بننے کی طرف بہت تیزی سے گامزن ہے اور انسان اسے جہنم بنا رہے ہیں، یہیں پر آپ پھنس جائیں گے۔ یہیں جو ہے یہی مخلوقات میں سانپ بچھو اس طرح کی مخلوقات جو ہیں، ان کی صورت میں آپ جنم لیتے لیتے پھر دوبارہ جب بچری صورت میں وجود میں آئیں گے، پھر انہی مخلوقات اور پھر بشر۔ یہ آپ جیسے دن اور رات کا سرکل ہے، جیسے سال کا سرکل ہے، ہر شے سرکل میں ہے، بالکل اس طرح آپ یہیں اسی سرکل میں پھنس جائیں گے۔ تو وہ کون ہے؟ کون ہے جو چاہتا ہے کہ میں یہاں ذلت اور رسوائی میں پھنس جاؤں، تکالیف کا سامنا کروں؟ کون ہے جو پیٹ کے بل رینگنا چاہتا ہے؟ اگر تو پیٹ کے بل رینگنا چاہتے ہیں، یہیں تکالیف کا سامنا کرنا ہے، یہیں زمین پر ہی پھنسنا ہے، اس جہنم میں پھنسنا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، کٹے رہو۔ آج تو چھوٹی سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، چیخیں جب چھوٹی سی تکلیف ہوتی جو ہے وہ چیخیں مارنا شروع کر دیتے ہو، تو کیا آگے چل کے برداشت کر لو گے؟ آگے جب ابھی تو چلو پھر تمہارے یعنی کہ تم جتنی مخلوقات ہیں ان میں بظاہر سپیریئر نظر آتے ہو،
تمہارے پاس اختیارات ہیں، لیکن جب اس وجود کے بعد جب اگلے وجود میں جاؤ گے، کائنات سے پوچھو کیا تمہیں مٹا دے گی؟ کیا جو تمہارے تصوراتی عقائد و نظریات ہیں کہ ہم وہ جناب عالم برز اور جی وہ جنت دوزخ جو تمہارے آباء و اجداد نے تمہیں دی، کیا وہاں لے کر جائے گی؟ وہاں جانے دے گی کائنات؟ اور وہاں تو تم تب جاؤ گے نا جب کائنات تمہیں آزاد کرے گی۔ تو پہلے کائنات سے سوال کرو، کیا کائنات تمہیں آزاد کرتی ہے؟ کہ جاؤ بھائی آج سے تم مجھ سے آزاد ہو۔ غور تو کرو ذرا، اس پہلو سے بھی آپ دیکھیں گے، تھوڑا سا بھی غور کریں گے تو آپ کے اوپر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ ہر لحاظ سے آپ کا فائدہ، آپ کی بقا اسی میں ہے کہ آپ کائنات کے ساتھ جڑ جائیں، کائنات کے ساتھ جڑیں۔ تو یہ جو کائنات کے ساتھ جڑنے کا سفر ہے اسے کہتے ہیں قو، اور جب بندہ کائنات کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں تقویٰ۔ یہ ہے تقوی کا نام۔ اب کیسے جڑنا ہے، تقویٰ کیسے آتا ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے مزید رکھ دیتے ہیں۔ استاد کی طرف سے سوال آیا، اسے یہاں ایڈ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اور یہ سوال زیادہ تر ان لوگوں کی طرف سے آیا کہ جو اپنے آپ کو ملحد کہتے ہیں اور سائنس کے متوالے ہیں، سائنس 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 کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ احمد عیسیٰ صاحب، آپ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ آگے خلق جدید، یعنی مار کر مٹی اور ہڈیاں ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ خلق جدید، نئی مخلوقات میں کنورٹ ہو جاتا ہے آگے۔ تو اس کی آپ کوئی دلیل فراہم کریں، کوئی سائنٹیفک دلیل دیں کہ واقعتاً ایسا ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں وہ ایک اعتراض کوٹ کرتے ہیں، وہ اعتراض یہ کوٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سائنس نے یہ پروو کر دیا ہے کہ جب بندہ مرتا ہے، ڈیکمپوز ہوتا ہے، تو اس سے وہ کیڑے سے سنڈیاں سی بنتی ہیں، وہ تو بنتی نظر آتی ہیں، لیکن جو آپ کہتے ہیں یہ سانپ، یہ بچھو، یہ جو مخلوقات زمین پر یہ انسانوں کی ہی حالتیں ہیں، یہ سائنس ہمیں نہیں بتاتی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا جسے آپ سائنس کہتے ہیں، کیا سائنس یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں کائنات کا جو کل کا کل علم ہے، میں نے اس کو ایکسپوز کر دیا، اس کو ظاہر کر دیا، واضح کر دیا؟ یہ دعویٰ ہے؟ تو آپ میں سے ہر کسی کا، یا جس کے پاس بھی تھوڑا سا بھی علم ہے، اس کا جواب یہ ہوگا کہ نہیں، بلکہ جو علم اب تک سائنس کے نام پر ایکسپوز ہوا ہے، واضح ہوا ہے، دریافت ہوا ہے، وہ کل علم کا 0.00000000001% بھی نہیں ہے۔ تو جب جو موجودہ جسے آپ علم کہتے ہیں، جو ڈسکور ہوئی ہے سائنس کے نام پر، یہ مکمل نہیں ہے، بلکہ مکمل کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کو جو بات بتائی گئی یا جو بات آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ مکمل بتائی گئی، وہ مکمل بات آپ کے سامنے آئی، آپ کو وہیں پر بریک لگا لینی چاہیے؟ کیا اسی کی بنیاد پر آپ کو حق و باطل کا فیصلہ کر لینا چاہیے؟ کیا اسی کی بنیاد پر آپ کو حق اور سچ کا فیصلہ کر لینا چاہیے؟ وہیں پر بریک لگا لینی چاہیے؟ اسی کو سامنے رکھ کر اسی کی بنیاد پر عقائد و نظریات قائم کر لینے چاہیے، وہیں پر ڈٹ جانا چاہیے، وہیں پر کھڑے ہو جانا چاہیے، وہیں پر اپنے دماغ کو تالا لگا لینا چاہیے؟ یہ تو بالکل واضح ہے، ایسا تو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر گمراہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑھ کر کوئی جاہل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ جو منزل ابر جو ہے وہ ہزاروں میل دور ہے اور وہ رستے میں بیٹھ جائے، بس جی میں پہنچ آیا، میں آگے نہیں جاؤں گا۔ کیوں آگے نہیں جاؤں گا؟ بھائی آگے نہیں، اب راستہ ختم ہو گیا، منزل آ گئی۔ گدھے کے بچے، تو اپنی بات کو سچا تو ثابت کر، کیسے منزل آ گئی؟ راستہ تو ابھی آگے جا رہا ہے۔ تو اس وقت تک چل جب تک کہ تیرے آگے حد نہیں آ جاتی،
راستہ بند نہیں ہو جاتا کہ اس کے آگے آپ جا ہی نہیں سکتے. تو آپ نے جہاں بریک لگائی ہے کیا یہ حد آ گئی ہے؟ تو جواب بالکل واضح ہے نہیں. تو میرے پیارے بھائیو، یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ احمد عیسیٰ صاحب یہ جو مخلوقات ہیں، نہیں جی یہ انسان کی حالتیں نہیں ہیں، ہاں وہ سنیاں تو بنتی ہم نے دیکھی ہیں لیکن یہ نہیں بنتے دیکھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ سچے ہو گئے اور احمد عیسیٰ جو ہے وہ غلط ہو گیا. نہیں، بلکہ آپ اپنی سائنس کو لیں تو آپ کی سائنس آپ کو کیا بتاتی ہے. آپ سائنسی بھی تو بن کے دکھائیں نا. آپ تو سائنسی بھی نہ بنتے، آپ کی تو یعنی کوئی بنیاد تو آپ اپنے نیچے رکھتے ہی نہیں ہیں. آپ کم از کم سائنسی بنے. اب سائنس کیا کہتی ہے ذرا یہ غور کیجیے گا. سائنس کہتی ہے کہ یہ جو کچھ بھی آپ کو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے یہ کل کا کل نہیں ہے. بہت کچھ ایسا ہے کہ جو ان کانوں سے سنائی نہیں دیتا، جو ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا. تو جو ان آنکھوں سے سنائی اور دکھائی نہیں دیتا اسے آپ سمجھ کیسے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. سائنس یہ کہتی ہے، یعنی سائنس یہ کہتی ہے کہ جو ویزیبل ہے یہ کل کا کل نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس بہت کچھ ایسا ہے اس کی حد بھی تعین نہیں کی جا سکتی، جو کہ انویزیبل ہے، پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، جو نظر نہیں آتا. ہاں، اور اس کی یعنی دلیل کیا ہے؟ ایک بہت ہی مضبوط دلیل. وہ دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل یہ ہے کہ دیکھو وہ کچھ ایسی چیزیں یعنی بہت کچھ ایسا ہے جو پہلے ہم سے انویزیبل تھا، آج ڈسکور ہو چکا ہے، آج دریافت ہو چکا ہے، اور یہ اس کے اوپر دلیل ہے کہ ہاں واقعتاً جو ظاہر ہے یہ کل کا کل نہیں ہے، بلکہ بہت کچھ جو ہے وہ پوشیدہ بھی ہے، چھپا ہوا بھی ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر آج جنہیں آپ ریڈیو ویوز کہتے ہیں، کیا کل تک جب آپ کہتے ہیں کہ یہ سائنس نہیں تھی، انسان پتھر کے دور میں تھا، کیا تب تک کسی کو علم تھا ان کا؟ نہیں تھا نا علم. لیکن کیا تب یہ ویوز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی؟ آج سے پہلے کسی کو ساؤنڈ ویوز کا علم تھا؟ نہیں تھا نا علم. تو کیا ساؤنڈ ویوز ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں؟ آج اور کوئی بھی آج ان کا انکار نہیں کر سکتا. کیوں انکار نہیں کر سکتا؟ کیونکہ آج آپ خود عملی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ دنیا کے ایک کونے پر ہے، دوسرا دنیا کے دوسرے کونے پر ہے، اور آپس میں وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں. آخر بیچ میں کوئی نہ کوئی تو ہے نا. یہ جو فورس، یہ قوت جو درمیان میں ہے، آج نظر آئی، پہلے نظر نہیں آ رہی تھی، انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. تو کیا یہ بات آپ کے اوپر یہ واضح نہیں کرتی، یہ دلیل نہیں بنتی کہ بھائی کائنات میں صرف وہی نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بلکہ یعنی کل کا کل وہی نہیں ہے جو ویزیبل ہے، بلکہ بہت کچھ ایسا ہے جو کہ ویزیبل نہیں ہے، یعنی انویزیبل ہے. جب سائنس خود یہ ثابت کر رہی ہے تو کیا آپ نے یہ جو یعنی کہ جب آپ ان موضوعات کے اوپر، ان پہلوؤں کے اوپر غور کرتے ہیں تو آپ سائنس کا جو یہ نقطہ سائنس آپ کو فراہم کرتی ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں، اس کی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں. کبھی آپ نے اس کا استعمال کیا؟ یعنی کسی بھی شے کے بارے میں آپ جب سوچتے ہیں، کسی بھی شے کے بارے میں، کسی معاملے کے بارے میں آپ تحقیق کرتے ہیں، تو کیا اس تحقیق کے دوران، اس سوچ کے دوران، اس کے پیچھے جب پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں، تو کیا کبھی آپ نے جو اس کے پوشیدہ پہلو ہیں، چھپے ہوئے پہلو ہیں، یہ جو نقطہ ہے اس کو سامنے رکھا، اس کو سامنے رکھ کے آگے بڑھے، نتیجہ اخذ کیا؟ یا پھر آپ صرف ظاہر کو دیکھ کر، ظاہر کے پیچھے پڑتے ہوئے، تو جو ظاہر جہاں لے کر جاتا ہے وہاں جا کے بریک لگا لیتے ہیں؟ سائنس بھی یہ واضح کر رہی ہے کہ جان لو جو ظاہر ہے یہ کل کا کل نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس بہت کچھ ایسا ہے جو کہ چھپا ہوا ہے. سائنس بھی یہ بات آج واضح کر رہی ہے کہ جان لو ظاہر کیا ہے، اگر کوئی ظاہر کے پیچھے پڑے گا تو وہ دھوکہ ہے. کیوں؟ کیونکہ مثال کے طور پر اگر بورڈ کے اوپر کچھ جو کوئی فگر لکھا ہوا ہے، کچھ ہندسے لکھے ہوئے ہیں، تو ان میں سے کچھ انویزیبل ہوں، تو جو ظاہر ہیں ان کو دیکھ کر آپ اصل نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں؟ بتائیں ذرا. صرف جو فگر ظاہر ہے، جو ہندسے ظاہر ہیں،
ان کو لے کر ان کو جمع تفریق کر کے آپ اصل نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں. جو نتیجہ نکالیں گے، جو نتیجہ اخذ کریں گے وہ اصل ہوگا، وہ پرفیکٹ ہوگا، وہ مکمل ہوگا. یہ بات بھی بالکل واضح ہو رہی ہے اس سے بھی کہ بالکل نہیں. جب تک کہ آپ ظاہر کے ساتھ ساتھ جو ظاہر نہیں ہے، جو انویزیبل ہیں، ان کو بھی ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، تب تک آپ اصل نتیجے پر، پرفیکٹ نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز واضح ہو جاتی ہے، وہی سائنس ہی واضح کر رہی ہے کہ اگر کوئی ظاہر کے پیچھے پڑتا ہے اور ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے کسی نتیجے پر پہنچتا ہے تو وہ جان لو دجل کا، دھوکے کا، فریب کا شکار ہو گیا، کیونکہ ظاہر تو نامکمل ہے. نامکمل جو ہے اس کے اوپر اگر آپ عمل کرو گے، وہ اگر آپ مانو گے تو ظاہری بات ہے ہلاکت کا، نقصان کا، خسارے کا سودا کرو گے. آپ جو ہے وہ حقیقت کے قریب تو جا ہی نہیں سکتے، آپ تو الٹ کہیں اور نکل جاؤ گے. آپ جہاں پہنچو گے، جس نتیجے پر پہنچے گے، وہ نتیجہ اصل نہیں ہوگا، وہ نتیجہ مکمل نہیں ہوگا، پرفیکٹ نہیں ہوگا. تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، تھوڑا سا ذرا غور کریں کہ انسان جو ہے یہ وجود میں آنے سے، یہ جو بشر جو ہے یہ وجود میں آنے سے پہلے کہاں تھا، کیا تھا؟ ظاہر کے ساتھ ساتھ، اور ظاہر کو دیکھا جائے، ظاہر تو رہنمائی کاری نہیں رہا آپ کی. تو کیا جو پوشیدہ، جو باطن ہے، جو چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا نقطہ ہے، چھپے ہوئے پہلو ہیں، ان کو آپ نے سامنے رکھا ہے، ان کو جانا ہے؟ جانیں گے آپ خاک، آپ کے پاس ایسے ٹولز ہی نہیں ہیں کہ آپ جو پوشیدہ ہے اسے دیکھ سکیں، اسے جان سکیں. تو پھر جو ہے موت کے بعد یہ جسم آگے کہاں جائے گا، اس سے کیا بنے گا، کائنات کہاں لے کر جائے گی؟ کیا ظاہر کے ساتھ آپ نے جو پوشیدہ پہلو ہے، جو پوشیدہ نقطہ ہے، اس کو سامنے رکھا؟ جو پوشیدہ پہلو ہیں، جو انویزیبل معاملات ہیں، انویزیبل جو مراحل ہیں، ان کو دیکھ لیا، ان کو جان لیا اور آپ نتیجے پر پہنچے؟ اگر تو آپ نے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن یعنی جو چھپا ہوا ہے، ان مراحل کو بھی، جو چھپا ہوا ہے اس کو بھی سامنے رکھا ہے اور آپ اس نتیجے پر پہنچے ہیں، تو بالکل ٹھیک ہے، احمدی صاحب کے ساتھ ہے، احمدی صاحب کی بات ماننے کو تیار ہے. لیکن اگر آپ صرف ظاہر کی بنیاد پر چل رہے ہیں، باطن کا آپ کو علم ہی نہیں ہے، تو پھر جہاں پر آپ کھڑے ہیں آپ کی کوئی بنیاد ہے؟ آپ حق پر کھڑے ہیں یا باطل پر کھڑے ہیں؟ بتائیں ذرا. کیا پھر آپ دجل کا، فریب کا، دھوکے کا شکار نہیں ہیں؟ یہ سائنس سے ثابت کر رہا ہے احمدی صاحب، آپ ہی کی سائنس سے. یا تو یہ کہیں نہیں جی سائنس کہتی ہے جو کچھ ظاہر ہے یہی کل کا کل ہے. اگر تو سائنس یہ ثابت کرتی ہے کل کا کل تو ٹھیک ہے، آپ سچے. لیکن اگر سائنس ہی یہ ثابت کر رہی ہے کہ جان لو یہ جو کچھ تمہیں ظاہر نظر آ رہا ہے یہ کل کا کل نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس بہت کچھ ایسا ہے جو انویزیبل ہے، جو ظاہر نہیں ہے، چھپا ہوا ہے، باطن ہے. اب اگر کوئی آدھے کو لے لے اور آدھے کو چھوڑ دے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں اصل نتیجے پر پہنچ گیا ہوں، وہ اصل نتیجے پر پہنچ سکتا ہے، وہ اپنے دعوے میں سچا ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو احمد عیسیٰ کو غلط کہنے سے پہلے، اپنے آپ کو سچا صحیح سمجھنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ جہاں پر کھڑے ہیں، آپ نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے، کیا آپ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی دیکھ کر وہاں کھڑے ہیں، نتیجہ اخذ کیا، یا پھر آپ صرف ظاہر کی بنیاد پر لگے ہوئے ہیں؟ اور پھر ظاہر بھی مکمل نہیں، جو ظاہر آ رہا ہے آپ اس سے بھی جو ہے وہ اندھے ہیں، وہ بھی آپ صرف وہی جو نقطے آپ کو کوئی کسی کی وجہ سے کسی طرح نظر آ گئے تو آگے باقی ان سے بھی آپ جو ہے باقی جو ہے ان سے نابلد ہیں، آپ کو نہیں علم. تو جب آپ جو پوشیدہ معاملات ہیں ان کو سامنے لائیں گے، ان کے پیچھے پڑیں گے، ان کو جانیں گے، تو پھر آپ کے اوپر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ یہ زمین کے اوپر جتنی بھی آپ کو مخلوقات نظر آ رہی ہیں، یہ انسان جو آپ ہیں، آپ ہی کے یا اس سے پیچھے والے یا اس سے آگے والے مراحل ہیں. ٹھیک ہے جی. اور دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی، اسے غلط ثابت نہیں کر سکتی. اس کو ایک اور پہلو سے بھی سمجھا جا سکتا ہے بہت ہی آسانی سے، لیکن اس کے لیے بندے کو تھوڑا ہائی لیول پر آنا پڑے گا، اوپری لیول پر آنا پڑے گا. وہ کیا؟ آپ ایسا کریں کہ آپ سائنس کے دعوے کرتے ہیں نا، تو آپ جانیں یہ جو میٹر ہے اس کی حقیقت کیا ہے. جب آپ اس کو پیچھے لے کر جائیں گے تو کیا سائنس خود یہ بات ماننے پر مجبور نہیں ہے کہ نتھنگنیس سے جو ہے وہ
یہ سب جو ہے وجود میں آیا ہے. یعنی کہ یہ جو میٹر ہے، جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، کہ آپ اس کو پیچھے سے پیچھے لے کر جائیں گے تو یہ نتھنگنیس میں چلے جائے گا. جب نتھنگنیس میں جائے گا تو وہاں کیا ہے؟ کیا نتھنگنیس 2 وجود ہیں، 4 وجود ہیں، 6 وجود ہیں، یا جو ایک ہے وہ بھی زیرو میں نظر آتا ہے؟ تو اور پھر اس کی پراپرٹیز کیا ہیں؟ جب اس میں غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی پراپرٹیز کیا ہیں. یہ بھی آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا. اس بنیاد پر بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کے اوپر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ نہ صرف اس کائنات میں تمام کی تمام مخلوقات، ہر چیز جو ہے وہ آپس میں کنیکٹڈ ہے، جڑی ہوئی ہے، یہ ایک ہی وجود ہے. بلکہ یہ جتنی مخلوقات آپ کو نظر آ رہی ہیں زمین کے اوپر، یہ آپ ہی کے یا تو اس سے پیچھے کے مراحل ہیں، سٹیجز ہیں، یا پھر اس سے آگے کی سٹیجز ہیں، آگے کے مراحل ہیں. یہ ہے حقیقت، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کا رد نہیں کر سکتی. اب بڑھتے ہیں آگے اور واپس اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. بات ہم یہ کر رہے تھے کہ یہ بات ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے واضح ہو گئی کہ یہ جو کائنات ہے یہی الہ ہے، یہی خالق ہے، کریٹر ہے، ایشور کہیں، جو بھی نام آپ دیں. اور اگر آپ اس کے ساتھ دشمنی کریں، اس سے کٹیں گے تو آپ ہلاکت کا سودا کریں گے. آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ ابھی جو پیچھے بات ہوئی ہے اس سے بھی آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو جاتا ہے. اگر آپ کائنات سے کٹیں گے تو اس سے آگے پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ آج چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے، آپ برداشت نہیں کر سکتے، اور اگر اس بشری وجود کے بعد آپ آگے سانپ، بچھو، اس طرح کی مخلوقات کی صورت اختیار کر گئے تو وہ زندگی کیسی ہے؟ ذرا غور کریں. کیا آپ اسے پسند کرتے ہیں؟ آج آپ آنکھیں بند کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. حقیقت اس سے نہیں بدلے گی. آپ کی آنکھیں بند کر لینے سے، آپ کے ابا اجداد نے آپ کو کیا کہا ہے، جو آپ کے ابا اجداد نے کیا ہے وہ ماننے سے، اور حقیقت سے آنکھیں بند کرنے سے، حقیقت سے آنکھیں چرانے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی. اس آپ کی وفات کے بعد کائنات نے آپ کو آگے لے کر جانا ہے تو آپ سے نہیں پوچھنا کہ میں نے تم سے کیا بنانا ہے. آپ کی اجازت لے کر اس نے آپ کو نہیں بنانا ہے، بلکہ وہی بنانا ہے اس وقت جو آپ اپنے آپ کو بنا رہے ہو آگے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کائنات کے ساتھ جڑو گے تو آپ آگے بھی بہتری کی طرف جاؤ گے، اور اگر آپ کائنات سے کٹو گے، نیچر سے کٹو گے، تو پھر آپ آگے بھی ہلاکت کی طرف، تباہی کی طرف جو ہے وہ جاؤ گے، فنائیت کی طرف جاؤ گے. اب دیکھیں، ذرا غور کریں کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کائنات کے ساتھ جڑنا ہے، کائنات کے ساتھ جڑنا ہے تو کیسے جڑا جائے گا؟ تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. کیا آسان ہے؟ کتنا آسان ہے؟ غور کیجیے گا. آپ نے کائنات بننا ہے. آپ اپنے ہی وجود میں غور کریں تو آپ کا وجود کیا ہے؟ آپ کا وجود ہر لمحے نیا بن رہا ہے اور پرانا بکھر رہا ہے. آپ کا وجود، آپ کی باڈی، آپ کا جسم نیا بن رہا ہے ہر لمحے، اور پرانا جو ہے وہ بکھر رہا ہے. یعنی اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے وجود کو سارے کا سارا نیا بنا سکتے ہیں، اس کو تبدیل کر سکتے ہیں اپنے وجود کو. اور وجود میں صرف یہ نہیں آتا جو ظاہر آپ کو نظر نہیں، بلکہ جو آپ بولتے ہیں، جو آپ سوچتے ہیں، جو آپ کے احساسات ہیں، جذبات ہیں، کیفیات ہیں، یہ سارے کا سارا یہ آپ کا وجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کہاں سے وجود میں آ رہا ہے؟ یہ جو آپ کا رزق ہے. تو اگر آپ نے کائنات کے ساتھ جڑنا ہے، کائنات بننا ہے، تو پھر کائنات جو رزق فراہم کر رہی ہے، کائنات جو کریٹ کر رہی ہے، جس میں انسان کی مداخلت نہیں ہے، یعنی جس میں کسی دوسرے نے شراکت نہیں کی، حصہ نہیں ڈالا. شراکت کون کر رہا ہے؟ انسان. اور انسان کے آگے جو چیزیں، جو اشیاء، جو مخلوقات ٹولز بنی ہوئی ہیں، اس کی انسان کی جو ایکسٹینشنز بنی ہوئی ہیں، ایکسٹینشنز ہیں. تو وہ رزق، وہ شے جس کے پیچھے کائنات کھڑی ہے، یعنی کائنات جسے تخلیق کر رہی ہے، جو بذات خود کائنات ہے، اس کو اپنا رزق بنائیں. جب آپ اسے رزق بنائیں گے تو آپ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی دیکھیں، کائنات آپ میں آ رہی ہے، اور جو پہلے سے جو شریک ہے وہ نکل رہا ہے، وہ بکھر رہا ہے. تو جس دن کرتے کرتے 100%
آپ نے کائنات کا جو رزق ہے، نیچر کا جو رزق ہے، نیچر کو اپنا وجود بنا لیا تو آپ کیا بن گئے؟ آپ تو 100% تبدیل ہو گئے۔ آپ کیا بن گئے؟ آپ نیچر بن گئے، آپ کائنات بن گئے۔ جب آپ کائنات بن گئے تو پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، آپ نے کہاں جانا ہے، کب اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز آپ ان تمام تر فکروں سے آزاد ہو جائیں گے۔ آپ کی مثال بالکل اس پرزے کسی ہو جائے گی جو مشین کے اندر اپنے مقام پر فٹ ہوتا ہے اور ان تمام تر فکروں سے آزاد ہوتا ہے، اور اس نے کب، کہاں، کیا، کتنا کرنا ہے، مشین اسے خود چلاتی ہے، مشین اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ کیا ہے؟ اپنے اندر کائنات کو لے کر آنا، یعنی اس وقت آپ شریک ہیں، کائنات سے کٹے ہوئے ہیں، کائنات سے الگ ہیں۔ کسی دوسری مخلوق کا دکھ آپ کو اپنا دکھ فیل نہیں ہوتا۔ جس دن آپ کو دوسری مخلوقات کی تکلیف، اپنی تکلیف محسوس ہونا شروع ہو گئی، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا، بالکل ایسے ہی جس دن آپ کو باقی مخلوقات کی تکلیف کا احساس ہونا شروع ہو گیا تو جان لیں آپ کائنات بن گئے، آپ نیچر بن گئے، آپ میں تقویٰ آ گیا۔ یہ ہے تقوی کی پہچان۔ جو والدین ہیں ان کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے، جو چھوٹی عمر والے ہیں ان کے لیے بھی سمجھنا بہت آسان ہے۔ چھوٹی عمر والے ہیں ان کو دیکھیں، اگر ان کے سگی بہن، سگے بھائی کو اگر کوئی مارتا ہے، کوئی تکلیف دیتا ہے تو انہیں اچھا لگتا ہے یا برا؟ انہیں تکلیف ہوتی نا، ہوتی یا نہیں ہوتی؟ جس دن آپ کو یہی تکلیف باقی تمام مخلوقات کو لے کر ہونا شروع ہو گئی تو جان لیں آپ میں تقویٰ آ گیا ہے۔ یہ ہے تقوی کی پہچان۔ اور جو والدین ہیں، اگر آپ کے چھوٹے ننھے منھے جو بچہ آپ کا ڈیپینڈنٹ ہے، آپ کا محتاج ہے، اس کو اگر کوئی تکلیف دیتا ہے یا اگر وہ گرتا ہے اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو آپ کو جس طرح جیسے اپنے بچے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، جس دن آپ کو کائنات میں مخلوقات کی تکلیف کا اس طرح احساس ہونا شروع ہو گیا تو جان لیں آپ میں تقویٰ آ گیا۔ یہ ہے تقویٰ۔ ٹھیک ہے نا؟ اور یہی بات کہی گئی قرآن میں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کتب علیکم الصیام۔ اب یہاں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ مجموعی طور پر تمہارے اوپر جو ہے وہ الصیام جو ہے وہ فرض کر دیے، نہیں، کتبہ یعنی آپ کیا کرنا ہے، آپ کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، تو آپ ان ٹولز کا استعمال کرتے اپنی آپ میں غور کریں، تحقیق کریں، غور کریں کہ کیا آپ کے اوپر الصیام کتب ہیں، یعنی کیا آپ کے اوپر یہ پروسیس کتب ہے، آپ کے اوپر یہ پروسیس فرض ہے کہ آپ اس پروسیس کو کر کے سیام حاصل کرنے کا پروسیس آپ کے اوپر فرض ہے۔ یعنی دیکھیں کیا آپ میں تقویٰ ہے؟ آپ مخلوقات کائنات کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ رہے ہو؟ آپ کائنات کے ساتھ بالکل ایسے جڑے ہوئے جیسے آپ کے وجود میں یا آپ کے اعضاء جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو جو ٹائم دیا گیا، جو صلاحیتیں دی گئی، آپ اس ٹائم کا، اس وقت کا، ان صلاحیتوں کا استعمال اس کائنات کے لیے کر رہے ہو، بالکل ایسے جیسے آپ کے ہاتھ، آپ کے وجود میں جو اعضاء ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ جتنا بھی ان کے پاس وقت ہے کس کے لیے ہے؟ یہ اگر استعمال ہوتے ہیں کس کے استعمال ہوتے ہیں؟ آپ کے اپنے لیے استعمال ہوتے ہیں نا، کسی دوسرے کے لیے نہیں ہوتے۔ جو آپ کا دشمن ہوتا ہے، جو شریک ہوتا ہے، اپنے استعمال ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں جن کو آپ اپنا سمجھتے ہیں۔ تو آپ دیکھو کیا آپ کائنات کے ساتھ جڑے ہوئے ہو؟ آپ کے پاس جو وقت ہے، جو آپ کو وقت دیا گیا، جو آپ کو صلاحیتیں دی گئی، آپ جو بھی اعمال کر رہے ہو، کیا کائنات کے لیے کر رہے ہو؟ کائنات کو سامنے رکھ کے کر رہے ہو؟ کائنات کی تکلیف، کائنات میں جتنی مخلوقات اور مخلوقات کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہو؟ اگر آپ سمجھتے ہو تو آپ میں تقویٰ موجود ہے، آپ کو اوپر کوئی صیام کتب نہیں، کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ میں یہ چیز نہیں پائی جاتی تو پھر جان لو آپ کے اوپر صیام کتب ہیں۔ صیام کیا؟ صیام وہ پروسیس ہے جس پروسیس سے آپ کے اندر تقویٰ آئے گا۔ اب کیسے آئے گا تقویٰ؟ یہ پروسیس کیا ہے؟ غور کیجئے گا ذرا۔ ہم نے یہ جان لیا کہ ہم نے یہ تقویٰ کیا ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ اپنے آپ کو نیچر بنانا ہے، کائنات بنانا ہے، کائنات کے ساتھ جڑنا ہے۔ کیسے جڑنا؟ کائنات بنانا ہے اپنے آپ کو۔ تو کیسے بنیں گے؟
سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ بھائی وہ رزق کون سا ہے، وہ مواد، وہ میٹیریل کون سا ہے جو کائنات فراہم کر رہی ہے، کائنات، خالص کائنات کا وجود میں لایا ہوا رزق۔ تو آج کے بعد، اس لمحے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، میں نے یہاں بریک لگانی ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہوں سارا میں بریک لگانی ہے، اور میں نے وہی کھانا ہے، وہی پینا ہے، وہی بولنا، وہی سوچنا، وہی دیکھنا، وہی سننا ہے جو کائنات کی طرف سے آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں نے اپنے اندر سے یہ جو شریک ہے اس کو نکالنا ہے، میں نے اپنا وجود جو میں نے خبائث کھا کے بنایا ہے، میں نے اس کو مٹانا ہے، ختم کرنا ہے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس طرح ہوگا کہ میں نے ایک کائنات جو ہے وہ بالحق ہے، رب جو ہے جو بھی کرتا ہے وہ رب خود حق ہے۔ حق کسے کہتے ہیں؟ حق کہتے ہیں پورا بیلنس، متوازن، نہ ہی رائے برابر کم نہ رائے برابر زیادہ، متوازن۔ کوئی بھی کام کرنا ہے تو بغیر مقصد کے نہیں کرنا، اگر کھانا ہے تو با مقصد کھانا ہے، اتنا کھانا ہے جتنی ضرورت ہے، یعنی فضول نہیں، ٹھیک ہے نا، متوازن، ہر لحاظ سے متوازن۔ تو کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ آج کے بعد، اس لمحے کے بعد میں وہی کھاؤں گا، وہی پیوں گا، وہی دیکھوں گا، وہی سنوں گا، اسی طرف جاؤں گا جو کائنات ہے، جو کائنات سے بلانگ کرتا ہے، جو کائنات سے آ رہا ہے، جس کے پیچھے کائنات ہے، ٹھیک ہے جی، جو کائنات کا حصہ ہے، وہی رزق، وہی سب، اور کتنا، جتنی میری ضرورت ہے، یہ پروسیس سٹارٹ کر دینا ہے۔ یعنی نہیں کھانا، نہیں کھانا، نہیں کھانا، نہیں کھانا۔ کب کھانا ہے؟ جب بغیر کھائے گزارا نہیں ہے۔ کتنا کھانا ہے؟ جتنی ضرورت ہے، اور وہ کھانا ہے جو کائنات فراہم کر رہی ہے، یعنی نیچر، قدرت فراہم کر رہی ہے، قدرتی۔ پینے کے لیے نہیں پینا، نہیں پینا، پیاسا رہنا، پیاسا رہنا، پیاسا پیاسا پیاسا۔ کب تک نہیں پینا؟ جب تک کہ آپ پیے بغیر چارہ نہیں ہے، گزارا نہیں ہے۔ پینا ہے، کتنا پینا ہے؟ جتنی ضرورت ہے، ضرورت سے زائد نہیں پینا۔ تو جب ایک مہینہ، یعنی تقریباً 27 دن، 21 سے لے کر 27 دن، یعنی یہ جو باڈی ہے اس کا معاملہ یہ ہے، آپ کا جو جسم ہے، یہ جو باڈی ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 21 سے لے کر 27 دن میں یہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ جو آپ کھا رہے ہوتے ہیں اس سے بن جاتی ہے، یعنی یہ 21 سے 27 دن کے درمیان جو ہے یہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب اگر آپ 21 سے 27 دن مسلسل تسلسل کے ساتھ اس پروسیس سے گزرتے ہیں، صرف اور صرف تب کھانا ہے جب کھانے کی ضرورت ہے، جب بغیر کھائے گزارا نہیں ہے، اور اتنا کھانا ہے جتنی ضرورت ہے، اور وہ کھانا ہے جو قدرت، نیچر، رب یعنی کائنات فراہم کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ 21 سے 27 دن، تقریباً ایک مہینہ اس پروسیس سے گزریں گے، تو ایک مہینے بعد آپ میں کیا آ جائے گا؟ آپ جہاں کھڑے ہیں، شریک ہیں، یہاں سے آپ سفر کرتے کرتے، یعنی آپ آگے بڑھتے 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 رب میں ضم ہو جائیں گے، آپ نیچر بن جائیں گے، قدرت بن جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ جب نیچر بن جائیں گے، رب بن جائیں گے، تو ذرا غور کیجیے گا۔ اسی کے حوالے سے، اسی بارے میں محمد نے کیا کہا تھا؟ محمد کا تو آپ بہت دم بھرتے ہیں نا۔ محمد نے کہا تھا جو الصیام کرتے ہیں، الصیام کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ الصیام کرنے سے تقوی آتا ہے، جو متقی ہوتا ہے، تقوی والا، اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہوتی ہیں، اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ وہ جو بھی وہ ان ہاتھوں سے کرتا ہے، اللہ کے ہاتھ ہوتے ہیں، اللہ وہ کر رہا ہوتا ہے۔ ان آنکھوں سے اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ وہ کان اللہ کے کان ہوتے ہیں، یعنی وہ پورے کا پورا وجود اللہ کا وجود، رب کا وجود ہوتا ہے۔ اس وجود کا ایک ایک عمل رب کا عمل ہوتا ہے۔ اور ایسا بندہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ولی اللہ، اولیاء اللہ۔ ولی کس سے؟ ولی ولا سے۔ ولا کسے کہتے ہیں؟ ولا کہتے ہیں معاونت کرنا، مدد کرنا، یعنی آپ کوئی کام کریں تو آپ کے کام میں آپ کی معاونت کی جائے۔ اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کا مطلب کیا؟ اولیاء اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کام میں، اللہ کے مقصد میں، اللہ کے مشن میں اس کی معاونت کرنے والے۔ اللہ کیا ہے؟ یہ کائنات،
تو کائنات جو لوگ کائنات کے مقصد میں، کائنات کے مشن میں اس کی معاونت کرتے ہیں وہ کہلاتے ہیں اولیاء اللہ۔ تو کائنات کی معاونت کار کون ہوں گے؟ اولیاء اللہ کون ہوں گے؟ ظاہر بات ہے وہی جو کائنات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یعنی جو کائنات کو توڑیں گے نہیں، تباہی نہیں مچائیں گے، بلکہ کائنات کو جوڑیں گے، جو نیچر قائم کریں گے، جو نیچر کو تکلیف نہیں دیں گے بلکہ نیچر کو وجود میں لائیں گے، نیچر کے اوپر پہرا دیں گے، وہ ہیں اولیاء اللہ۔ لوگوں کو نیچر بدلنے سے روکیں گے، نیچر یعنی قدرت کو، کائنات کو تبدیل کرنے سے روکیں گے، ایسے ہیں اولیاء اللہ۔ اور محمد نے کیا کہا تھا یہ جو اولیاء اللہ ہیں جان لو ان کے ساتھ دشمنی اللہ کے ساتھ دشمنی ہے۔ اگر انہیں کوئی گالی بھی دیتا ہے، کوئی برا کہتا ہے تو اللہ جو ہے ایسے لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ کیوں بھائی ذرا غور کریں، جب آپ کو آپ سیام کریں گے، اس پروسیس سے گزریں گے تو آپ کیا نیچر بنے، نیچر کے کائنات رب اللہ گاڈ ایشور، جب آپ گاڈ ایشور اس کا وجود بن گیا تو پھر اس کے ساتھ دشمنی کس کے ساتھ دشمنی ہے؟ آپ اپنی مثال لینا، آپ کے ہاتھ ہیں، آپ کے ہاتھوں کے اوپر چھڑی ماری جائے، آپ کے ہاتھوں کو تکلیف دی جائے، کیا یہ ہاتھوں کی تکلیف ہے یا آپ کو تکلیف دی گئی؟ جی آپ برداشت کریں گے؟ ہاتھوں کے ساتھ دشمنی آپ کے ساتھ دشمنی، ٹانگوں کے ساتھ دشمنی آپ کے ساتھ دشمنی، بالکل اسی طرح۔ کیونکہ یہ آپ کا وجود ہے، آپ کے عضو ہیں، بالکل اس طرح جب آپ رب کے عضو بن جاتے ہیں، رب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو پھر وہ اگر کوئی آپ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو وہ دشمنی آپ کے ساتھ نہیں، رب آپ تو وجود مٹ چکا نا، میں تو ختم ہو چکی، وجود مٹ چکا، آپ کائنات ہو، نیچر ہو، رب ہو، تو پھر دشمنی رب کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر رب کے ساتھ دشمنی کر کے کوئی بچ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے، اب ذرا غور کیجئے گا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب یہ ہے سیام، یہ ہے تقویٰ، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جنہیں آج تک سیام کہا جاتا رہا، جسے آج تک یعنی 21-27 دن، ایک مہینہ کہہ لیں، جس مہینے کو رمضان کہا جاتا رہا، کیا وہ رمضان ثابت ہوتا ہے؟ کیا وہ سیام ثابت ہوتے ہیں؟ جی بتائیں ذرا۔ اگر تو ثابت ہوتے ہیں تو احمد عیسیٰ کذاب، احمد عیسیٰ جھوٹا، اور ٹھیک ہے جی وہ کرتے رہیں، لیکن اگر وہ ثابت نہیں ہوتے اور پھر بھی انہیں کوئی سیام کہتا ہے، اسے کوئی رمضان کا نام دیتا ہے تو دیتا رہیں، ایسوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کی کوئی بنیاد نہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اندھوں کی طرح اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چل رہے ہیں، یہ ملت ابراہیم پر نہیں ہے، یہ اپنے آباء و اجداد کی ملت پر ہیں۔ پورا قرآن آپ اٹھا کر دیکھیں، پورے قرآن میں بار بار یہ بات کہی گئی، کیا کہی گئی؟ کہ جان لو تم نے ابراہیم کی ملت پر چلنا ہے، تمہارا ابا ابراہیم ہے، تمہارا ابا یہ نہیں، یہ جو تمہارے آباء و اجداد ہیں نہیں، تمہارے بڑے نہیں، تمہارا ابا کون ہے؟ ابراہیم، یعنی تم نے ابراہیم کی ملت پر قائم ہونا ہے، جو ابراہیم نے کیا تھا وہی کرنا ہے۔ تو کیا ابراہیم نے یہ کیا تھا؟ ابراہیم نے، مجھے بتائیں، ابراہیم نے ہدایت کے لیے کون سی کتابوں کا سہارا لیا؟ کن کے پیچھے چلا؟ کیا ابراہیم اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلا؟ کیا ابراہیم نے ہدایت کے لیے پہلے سے جو کتابیں موجود تھیں ان کتابوں کا سہارا لیا؟ کیا پہلے سے کتابیں موجود نہیں تھیں؟ موجود تھیں، جو لوگوں نے ہدایت کے نام پر سینوں سے لگائی ہوئی تھی، تو کیا ابراہیم نے ان کا سہارا لیا؟ اور اگر آپ ہدایت کے نام پر آباء و اجداد کی لکھی ہوئی، آباء و اجداد کی چھوڑی ہوئی کتابوں کا سہارا لیتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلتے ہیں، تو آپ ابراہیم کی ملت پر ہیں یا اپنے آباء و اجداد کی ملت پر ہیں؟ ایک اور پہلو سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں اسی بات کو، مثال کے طور پر، کیا وہ کون سا مسلمان ہے، وہ کون سا شخص ہے جو یہ نہیں مانتا کہ رسول جو ہے اس میں اسوۃ حسنہ نہیں ہوتا؟ کسی بھی ملاٹے سے جا کے، کسی مولوی سے پوچھ لیں، ملا سے، ملاٹے سے پوچھ لیں کہ کیا رسول جو ہے اس میں اسوۃ حسنہ ہے یا نہیں، تو کہے گا جی ہاں۔ تو اسوۃ حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ عملی نمونہ۔ رسول کیوں بھیجا جاتا ہے؟ رسول کوئی بت نہیں ہوتا کہ جسے تم نے پوجنا ہے، نہیں، رسول تو رب بتاتا ہے کہ میں نے، دیکھو، تمہاری ہی طرح کا ایک بشر تمہارے سامنے اسی لیے لایا ہے کہ تاکہ تمہیں عملی طور پر کر کے دکھایا جائے کہ تم نے کیا کرنا ہے، کیسے تم دنیا میں آتے ہو، کیسے وہ حق پہچاننا ہے، یہ تمہیں میں کر کے دکھاتا ہوں، تم نے ایسا بننا ہے۔ کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں جس نے آ کر یہ کہا ہو کہ تم میرے جیسا نہیں بن سکتے، نہیں، ہر رسول نے یہ کہا کہ میں تمہارے لیے عملی نمونہ ہوں، تم نے میرے جیسا بننا ہے، میں تمہاری منزل ہوں، میں تمہارا امکان ہوں، تم نے میرے جیسا بننا ہے، میں تو بھیجا اس لیے گیا ہوں کہ تمہیں دکھایا جائے تم نے بننا کیا ہے، تم سے مقصود کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔
یہ اسوۃ حسنہ۔ تو جو لوگ بھی محمد میں اپنے لیے اسوۃ حسنہ کا دعویٰ کرتے ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا محمد نے اسی طرح ہدایت حاصل کی جس طرح آپ ہدایت کے دعوے دار ہیں؟ بتائیں ذرا۔ محمد نے پہلے کون سی کتاب موجود تھی، محمد اس کے پیچھے پڑھا، اس سے ہدایت لی؟ ہاں، اگر آپ محمد کی زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا محمد بھی جب بچہ تھا اسے ہی حق کہتا رہا، حق سمجھتا رہا، جس کو اس کے بڑے، اس کے آباء و اجداد حق کہتے رہے۔ کیوں؟ عقلی لحاظ سے، شعوری لحاظ سے وہ ابھی بالغ نہیں تھا، بڑوں کا محتاج تھا۔ تو جو بڑے، جیسے محمد پیدا ہوا تھا، جب پیدا ہوتا 100% اپنے والدین کا محتاج تھا، بڑوں کا محتاج تھا، لیکن آہستہ 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 وہ خود مختار ہوتا گیا، والدین کی، بڑوں کی محتاجی کم ہوتی چلی گئی۔ تو ایک وقت تک وہ شعوری طور پر بھی دوسروں کا محتاج تھا، بڑوں کا محتاج تھا، وہ شعوری طور پر بھی بالغ نہیں ہوا تھا۔ تو جب تک محمد دوسروں کا محتاج تھا تو محمد وہی کہتا، وہی کرتا جس کو بڑے کہتے، جس کو بڑے غلط کہتے اسے غلط کہتا، جس کو بڑے صحیح کہتے اسے صحیح کہتا۔ لیکن پھر ایک وقت آیا جب محمد باشعور ہو گیا، شعوری طور پر بالغ ہو گیا، عقلی طور پر بالغ ہو گیا، تو پھر محمد نے کیا کیا؟ پھر محمد نے خود سے غور و فکر کرنا شروع کر دیا۔ جب محمد نے خود سے غور و فکر کرنا شروع کیا تو کیا کیا؟ جس کو بڑے آباء و اجداد یعنی مختلف فرقے، جو گروہ موجود تھے، جو جسے حق کہہ رہا تھا، ان کو آزمانا شروع کر دیا۔ کبھی ان کی طرف رخ ہے، کبھی ان کی طرف رخ ہے، کبھی ان کی طرف رخ ہے، ہدایت کے لیے، حق کے لیے، لیکن کہیں سے نہیں حق مل رہا، کہیں سے نہیں مل رہا۔ یہاں تک کہ سب سے آخر میں اپنا قبلہ کس کو بنایا؟ دیکھا کہ یہ جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یہ لگتا ہے یہ حق کے بڑے قریب ہیں، یہ تو ان کو اپنا قبلہ بنا لیا، یعنی ان کی طرف ہدایت کے لیے ان کی طرف رخ کر لیا، ان کی کتابیں پڑھنا شروع کر دی، ان کا لٹریچر چھاننا شروع کر دیا، ان سے جو ہے وہ رہنمائی لینا شروع کر دی۔ لیکن پھر ایک وقت آیا، رب نے کہا نہیں، دیکھ لیا، جان لیا، نہیں نہ کہیں سے ہدایت ملی۔ تو جب یہ وقت آیا تو محمد پھر گڑ گڑانا شروع ہو گیا، میرا رب مجھے کہیں سے حق نہیں ملا، یہ سب کے سب گمراہ ہیں، یہ تیرا دین ہے، تو میرا خالق ہے، مجھے بتا حق کیا ہے، میں اپنے آپ کو تیرے آگے جھکا دیتا ہوں۔ میں اب کوئی بھی بات کہیں سے آتی ہے تو میں آگے سے رزسٹ نہیں کروں گا۔ تو یوں پھر رب نے کہا تھا کہ تو اپنا قبلہ تبدیل کر، تو اپنا رخ، تو دیکھ ہدایت کے لیے، ہدایت کی حصول کے لیے تو نے اپنا رخ کدھر کیا ہوا ہے؟ ان کی طرف، ان لوگوں کی طرف، یہ تو مشرکین ہیں۔ تو اپنا رخ میری طرف کر، میں کیا ہوں؟ نیچر، یہ رب، یہ کائنات۔ وہی جب محمد نے غور و فکر کیا تو پتا چلا بھائی کریٹر تو میرا یہ کائنات ہے۔ جب تک محمد یہ سمجھتا رہا کہ میرا خالق، میرا مالک وہی ہے جس کو یہودی کہتے ہیں، جس کو عیسائی کہتے ہیں، وہ آسمانوں پر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، تو محمد نے ہدایت کے لیے اپنا رخ یہودی اور عیسائی جو ملاٹے ہیں ان کی طرف کر لیا۔ لیکن جب محمد ساتھ غور و فکر کر رہا ہے، پتا چلا، واضح ہوا کہ بھائی وہ خالق و مالک تو یہ کائنات ثابت ہوتی ہے۔ جب خالق، مالک یہ کائنات ثابت ہوتی ہے، میرا کریٹر یہ کائنات ثابت ہوتی ہے، تو میں ان کی طرف کیوں رخ کیے ہوئے ہوں ہدایت کے نام پر؟ یوں پھر محمد نے اپنا رخ ان سے ہٹا کر، یعنی اپنا قبلہ تبدیل کیا۔ کدھر اپنا رخ کیا؟ قبلہ کس کو بنایا؟ قبلہ بنایا رب کو، یعنی نیچر کو، کائنات کو اپنا قبلہ بنا لیا، رہنمائی کے لیے کائنات کی طرف سے رخ کر لیا۔ تو جب محمد نے اپنا رخ ہدایت کے لیے اپنا رخ ہر طرف سے کاٹ کر نیچر کی طرف، قدرت کی طرف کر لیا، رب کی طرف کر لیا جو کہ ہر طرف اپنا وجود رکھتا ہے، تو پھر محمد کو ہدایت ملی۔ یہ کیا ہے؟ یہ رب نے محمد کے ذریعے عملی طور پر آپ کے اوپر واضح کیا تھا۔ یہی چیز پھر عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے واضح کی تھی، اس سے پہلے یہی چیز موسیٰ کے ذریعے واضح کی تھی، یہ تھی ابراہیم کی ملت، یہ کیا تھا ابراہیم نے۔ تو آج جتنے بھی ہدایت کے دعوے دار ہیں، ہدایت کی طلب کے دعوے دار ہیں، یا ہدایت یافتہ ہونے کے دعوے دار ہیں، یا وہ اس چیز کے دعوے دار ہیں کہ ہم جن کے پیچھے چل رہے ہیں یا جس کے پیچھے چل رہے ہیں وہ ہدایت یافتہ ہے، یا وہ ہدایت یافتہ ہیں اس لیے ہم بھی ہدایت یافتہ ہیں، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ محمد کی ملت پر ہو؟ آپ ابراہیم کی ملت پر ہو؟ آپ محمد کو اپنے لیے اسوۃ حسنہ بنا رہے ہو، یا پھر ایک طرف تو محمد ہے، دوسری طرف آپ کے آباء و اجداد ہیں؟ محمد کیا اسوہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا، آپ کے آباء و اجداد کا، آپ کے بڑوں کا، آپ کے ملاٹوں کا اسوہ کیا ہے کہ اندھوں کی طرح دوسروں کے پیچھے چلو، فرقوں کے پیچھے چلو، گروہوں کے پیچھے چلو، ملاٹوں کے پیچھے چلو، جس پر اپنے بڑوں کو پایا ہے انہی کے اوپر ڈٹے رہو۔ وہ بخاریاں، یہ شیاطین کے کلام جو ہیں، ان کو پکڑ لو، ان کو پکڑ کے دگڑ دگ ذلیل ہوتے رہو۔ جی
ایک طرف آپ کے بڑوں کا، آپ کے آباء و اجداد کا اسوہ ہے، دوسری طرف محمد کا، ابراہیم کا اسوہ ہے۔ تو اب آپ اپنے گریبان میں جھانکیں اور خود فیصلہ کریں کہ آپ کس کے اسوہ پر عمل کر رہے ہیں، کس کو آپ نے اپنے لیے اسوہ بنایا ہوا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے ان دونوں میں سے کس کا اسوہ حسنہ ہے تو حسنہ ثابت ہوتا ہے محمد کا، حسنہ ثابت ہوتا ہے ابراہیم کا، عیسیٰ ابن مریم کا، موسیٰ کا، ابراہیم کا، کیونکہ ایک ہی اسوہ ہے نا سب کا وہ۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ غور تو کریں۔ ابراہیم نے کیا کیا تھا؟ ابراہیم نے آ کر وہ کیا تھا جو آپ لوگ کر رہے ہیں، یا پھر ابراہیم نے تو جو آباء و اجداد نے بت گڑے ہوئے تھے، تراشے ہوئے تھے، ان کو توڑا تھا، ان کے اوپر کلہاڑے چلائے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو کون سے بت؟ جو ابراہیم جب آیا تھا تو بڑوں نے نسل در نسل تراشے ہوئے تھے، جیسے اس وقت انہوں نے تراشے ہوئے تھے، بالکل آج آپ کے بڑوں نے بھی بت تراشے ہوئے ہیں۔ بخاری، مسلم، فلاں ڈنگا، روزے، حج، زکاتوں کے نام پر، ملاٹوں کے نام پر، طرح طرح کی کتابوں کے نام پر یہ جتنے بت تراشے ہوئے ہیں، کیا آج میں سے کسی کی بھی جرت ہوئی کہ ابراہیم بنوں اور ان سب پر کلہاڑا چلاؤں؟ بخاری کی بھی گردن اڑاؤں جی، مسلم کی بھی اڑاؤں جی، ملاٹے جو ہیں ان کی، یعنی کہ یہ جو بت ہیں، ان بتوں کو پاش کروں؟ کسی کی جرت ہوئی؟ ان پر کلہاڑا چلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کتاب نیچے رکھ کے اس کے اوپر کلہاڑیاں مارنا شروع کر دیں یا ملاٹوں کی گردن اتارنا شروع کر دیں، نہیں۔ ان کی طرف سے اپنا رخ کاٹ کر اپنے رب کی طرف رخ کرنا ہے، یہ ہے مطلب اس کا، ٹھیک ہے؟ کہ آپ یہ کر رہے ہیں، آپ نے یہ کیا، یا پھر آپ تو بت پرست ہیں۔ جو بت گڑے ہوئے ہیں آپ کے آباء و اجداد نے، ان کے اوپر الٹا کے پہرا دے رہے ہیں، اور جو توڑنے آتے ہیں آپ ان کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، بالکل اس طرح جس طرح رسولوں کے ساتھ دشمنی کی گئی، جس طرح ابراہیم کے ساتھ دشمنی کی، ذرا غور تو کریں۔ اس پہلو سے بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا کہ الصیام وہ نہیں ہے جنہیں آپ کے آباء و اجداد الصیام کہہ رہے ہیں، بلکہ جن کو آپ کے آباء و اجداد الصیام کہہ رہے ہیں یہ تو بت ہے، یہ تو ایک بہت بڑا بت ہے جسے توڑنا تھا، جسے پاش کرنا تھا، لیکن آپ نسل در نسل صدیوں سے سینوں سے لگائے ہوئے ہیں، آپ پہرا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس بت کو توڑنا تھا۔ یہ جو موجودہ رمضان ہے، یہ جو روزے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بت ہے، یہ صیام نہیں ہے، نہ یہ رمضان ہے نہ یہ صیام ہے، یہ بت ہیں جو آپ نے گڑے ہوئے ہیں، تراشے ہوئے ہیں، جو آپ کو آپ کے آباء و اجداد نے دیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے الصیام، یہ ہے۔ تو کوئی بھی کسی کو بھی الصیام کا نام دے، اگر تو وہ عمل وہ فیل کرنے سے، اس پروسیس سے گزرنے سے تقوی آتا ہے، اور تقوی کیا ہے آپ کو بتا دیا کہ کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں، جو کائنات ہے، کائنات نیچر، ان کا دکھ آپ کو اپنا دکھ محسوس ہوتا ہے، ان کی تکلیف آپ کو اپنی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ میرے اس فعل سے، میرے اس عمل سے کسی مخلوق کو تکلیف تو نہیں ہونے جا رہی، یہ سوچتے ہیں؟ یا پھر آپ صرف اپنا سوچتے ہیں، آپ صرف اپنے لیے جیتے ہیں، آپ جو بھی کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں؟ جب آپ اپنے لیے کرتے ہیں، آپ کے اندر کائنات کا کوئی احساس نہیں آتا، تو پھر ایسا عمل، ایسا فعل کرنا صیام کہلائیں گے؟ کرتے رہیں اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ فرق کس کو پڑتا ہے؟ فرق تو آپ کو اپنے آپ کو پڑے گا، ذلیل آپ خود ہوں گے، روئیں گے آپ خود، چیخیں گے آپ خود۔ پھر ایک اور چیز آپ کے اوپر یعنی واضح کرتے ہیں جو آج تک آپ سنتے چلے آئے، وہ یہ ہے کہ جناب رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ یہ بھی جو عقیدہ نظریہ ہے بالکل بے بنیاد، فضول عقیدہ نظریہ ہے، خرافات پر مبنی ہے۔ یہ بھی ایک بت ہے جو آپ کے آباء و اجداد نے تراشا اور آپ نے اسے سینے سے لگا لیا اور اسے پوجنا شروع کر دیا۔ اس کو اگر آپ نے سمجھنا تو سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ قرآن کا مطلب کیا ہے، قرآن کیسے کہتے کسے ہیں، اور رمضان میں قرآن کا اترنا کیا ہے، یہ بھی آپ کو واضح ہو جائے گا۔
قرآن قرا سے ہے. قرا کسے کہتے ہیں؟ قرا کہتے ہیں جو بھی آپ کو سنائی دیتا ہے، جو دکھائی دیتا ہے اسے سمجھنا. یعنی کہ مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوئی شے ہے تو آپ بتا دیں کہ یہ کیا ہے، اسے کہتے ہیں قرا. بتا دینا کہ یہ کیا ہے، بول پڑنا کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے آپ کے سامنے کاغذ کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا، آپ بولنا شروع کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ قرا. قرا کا مطلب کیا؟ قرا کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے ہے آپ اسے پڑھ لیں. پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو لکھا ہوا تھا کر رہے ہوتے ہیں، نہیں. پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے، جو سنائی دے رہا ہے، وہ کیا ہے وہ آپ اگلنا شروع کر دیں، وہ بتانا شروع کر دیں. اسے کہتے ہیں قرآن. ٹھیک ہے؟ تو رمضان میں قرآن اترتا ہے. رمضان کیا؟ یہ رمضان کہتے ہیں 21 سے 27 دن کا یہ سیام کا پروسیس. یہ سال میں کوئی ایک خاص مہینہ نہیں ہوتا. یہ جب بھی آپ غور کریں، جب آپ کے اوپر، یعنی جب آپ غور کریں آپ کے اوپر یہ واضح ہو جائے کہ مجھے تقویٰ درکار ہے، میں متقی نہیں ہوں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ 1 مہینہ سیام کرنے رمضان. ٹھیک ہے جی؟ رمضان کا معنی کیا ہے؟ رمضان کا معنی ہے، شروع میں رے ہے، آگے میم اور زواد ہے، آگے الف اور آگے نون ہے. رے کہتے ہیں بہنے کو، بڑھنے کو، چلنے کو، بہنے کو، جاری ہونے کو. جیسے پانی بہہ رہا ہوتا ہے، چشمہ چل رہا ہوتا ہے. آگے مزا، مزا کہتے ہیں ناگزیر ہو جانا. ناگزیر، کسی کام کا ناگزیر ہو جانا، یعنی ہو کر رہے گا. اور آگے الف ہے جس کا معنی ہے کل کا کل. اور آگے نون، نون کہتے ہیں ہم. رمضان کا معنی ہے کہ رب خود جو ہے، کائنات خود، رب خود، اللہ خود پورے کا پورا چل کر آ جاتا ہے. چل کر، ایسے جیسے پانی بہہ کر آ رہا ہوتا ہے، اس طرح چل کر آ جاتا ہے. کس میں آ جاتا ہے؟ یہ 21 سے 27 دن کا پروسیس 1 مہینے میں. کیا کرنے؟ سیام کرنے سے. سیام کرنے سے رب خود پورے کا پورا آپ میں آ جاتا ہے، آپ رب بن جاتے ہو. اگر آپ سیام کریں گے تو 1 مہینے میں رب کا خود آنا چل کر آپ میں، آپ کا رب بن جانا ناگزیر ہو جاتا ہے. یہ ہے قرآن کا نازل ہونا، قرآن کا اتر آنا. کیا ہے قرآن؟ قرآن بھی قرا. آپ کو بتائیے قرا کے معنی کیا ہے؟ آگے الف، اور الف کل کا کل، اور نون وہی ہم، یعنی کہ رب، یہ کائنات پوری کی پوری خود کی خود آپ کے اندر آ جاتی ہے، آپ کے اوپر اتر آتی ہے. ٹھیک ہے؟ آپ باطنی طور پر اسے قرا کر لیتے ہیں، آپ کے اندر آئیے، پوری کی پوری کائنات آپ کے اندر آ گئی. اب جیسے جیسے جب وقت کسی بھی شے کی ضرورت پیش آئے گی، کوئی معاملہ پیش آئے گا، تو فوری آپ کی رہنمائی ہو جائے گی، آپ کے اندر سے وہ چیز آئے گی. ٹھیک ہے نا؟ کسی سے پوچھنے کی آپ کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. کب؟ جب آپ رب بن جائیں گے. پھر آپ رب ہوں گے نا، پھر آپ سے کیا پوشیدہ رہے گا، کیا چھپا رہے گا؟ یہ وہ بات ہے، یہ وجہ ہے جس وجہ سے محمد نے کہا تھا کہ مومن جو ہے اس کی فراست سے بچو. مومن وہ کچھ دیکھتا ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ مومن چھپا ہوا دیکھ رہا تھا. مومن کیا؟ مومن تو رب کا وجود ہے نا. تو رب سے خود سے ہی کچھ چھپا ہوا ہوگا. یہ ہے رمضان میں قرآن کا اترنا. جب آپ الصیام کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ 1 مہینے کے اندر 21 سے 27 دن کے اندر پورے کا پورا رب کا خود چل کر آپ میں آ جانا ناگزیر ہو جاتا ہے. قرآن کا اتر آنا ناگزیر ہو جاتا ہے. کر کے دیکھیں تو پھر پتہ چلے گا. اس کے بعد جب یعنی تقویٰ آتا ہے، جب بندہ رب بن جاتا ہے، تو پھر اس کا ایک ایک عمل رب کا عمل، اس کا ایک ایک قول، ایک ایک فعل رب کا قول، رب کا فعل. اور ایسے شخص کے ساتھ، ایسے بشر کے ساتھ دشمنی، رب کے ساتھ دشمنی. بظاہر تو وہ ایک 5-6 فٹ کا ایک بشر نظر آ رہا ہوگا، لیکن اگر کوئی ظاہر کو دیکھے گا تو وہ دھوکے کا شکار ہو جائے گا. ظاہر کو دیکھے گا تو اسے اپنی ہی طرح کا ایک بشر نظر آئے گا، لیکن حقیقت یہ نہیں ہوگی. حقیقت یہ ہوگی کہ جب آپ پوشیدہ جو چھپا ہوا ہے اسے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ رب کا وجود، رب خود چل پھر رہا ہے، یہ رب کا وجود ہے. اگر اس کے ساتھ دشمنی کی جائے گی تو وہ دشمنی رب کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے سیام، یہ ہے رمضان، یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن کا اترنا. اب اگر
کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں جی احمد عیسیٰ تو کذاب ہے، ہم سچے ہیں، تو بھائی کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ جسے رمضان کہتے ہو اسے آپ رمضان ثابت کر دیں، جنہیں آپ الصیام کہتے ہیں انہیں الصیام ثابت کر دیں، جسے آپ تقویٰ کہتے ہیں اسے تقویٰ ثابت کر دیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب آخر پر ایک اور بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ تمام تر تفصیلات جو ہیں یہ الکتاب میں موجود ہیں. آپ الکتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں، اسے حاصل کریں، اسے پڑھیں. اس میں بھی آپ کو تفصیل کے ساتھ اور بہت سارے پہلوں سے بھی الصیام کے اوپر، رمضان کے اوپر جو ہے وہ تفصیلات مل جائیں گی، رہنمائی مل جائے گی. اور الکتاب میں ہونے کے باوجود ہم نے اس کو اس صورت میں بھی جو ہے وہ ویڈیو صورت میں بھی آپ کے سامنے رکھ دیا. اس لیے رکھ دیا کہ جو واقعتاً ہدایت کے طلبگار ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ ہمارے رب نے ہماری رہنمائی اس طرح نہیں کی جس طرح ہم چاہتے تھے ہمیں رہنمائی مل سکتی تھی، یعنی کہ ہر لحاظ سے حجت ہو جائے. اب اس حوالے سے یا اس کے علاوہ کسی بھی حوالے سے کسی بھی معاملے میں آپ کو رہنمائی درکار ہو، کوئی آپ کا سوال ہو، تو بلا جھجک آپ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. ای میل جو ہے وہ آپ کو نیچے سکرین میں بار بار جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. ای میل وغیرہ رابطے کے جو ذرائع ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو آپ ان ذرائع کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے سوالات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یوٹیوب کے اوپر یا فیس بک وغیرہ کے اوپر لائیو آیا جائے اور لائیو سوالات لیے جائیں اور ان کے جوابات دیے جائیں. تو میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، بات یہ ہے کہ لائیو آنے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے. یہ آپ کی خواہشات ہو سکتی ہیں، حق نہیں ہو سکتا. حق یہ اس وجہ سے نہیں ہو سکتا، مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے جس نے ابھی اسکول میں داخلہ ہی نہیں لیا، وہ اگر آ کر سوال کرتا ہے براہ راست میٹرک کا، ایف اے کا، بی اے کا، ایم اے کا، تو مجھے یہ بتائیں اس کو کیسے جواب دیا جا سکتا ہے؟ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو لوگوں کی تہمت و ملامتوں کی پرواہ کرتے ہوئے کہ اس کے پاس جواب نہیں ہے جواب دینا شروع کر دیا جائے، یا پھر آپ جو ہے وہ حکمہ کا استعمال کریں، حکمہ کے ساتھ اس کو جواب دیجیے. حکمہ کے ساتھ جواب دیا جائے گا تو وہ جواب کتنا، اس کو پھر کیا کہ اس کو سب سے پہلے کہا جائے گا کہ بھائی اسکول میں داخلہ لے، پھر اس کو پہلی کلاس، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں کلاس، یہ ساری کلاسیں گزارنا پڑیں گی. پھر جا کے اس مقام پر آئے گا جو اس نے سوال کیا، اسے اس کا جواب سمجھنے کا جو ہے وہ اہلیت اس کے پاس آئے گی، پھر جا کے اس کو جواب دیا جائے گا. تو یہ تو بہت لمبا پروسیس ہے. تو یہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کسی یعنی کہ آن لائن آئے، کیا یہ پروسیس 1 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں، 4 گھنٹے میں، 10 گھنٹے میں پورا ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں البتہ اگر کسی نے ساری دعوت سن لی ہے، الکتاب پڑھ لی ہے، ڈاکومنٹری دیکھ لی ہے، ویڈیوز دیکھ لی ہیں، اس کے باوجود اگر اس کا کوئی سوال ہے تو بلا شک و شبہ اس کے اس سوال کا جواب دیا جائے گا. اور ایسے کون ہیں؟ ایسے تو پھر وہی ہیں جن کے ساتھ لائیو آ کر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. کیوں؟ ایسوں کے اندر تو صبر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ صبر ہونا چاہیے. ان کو جواب اس طرح دیا جائے گا جس میں ہدایت ہے، جس میں ان کے لیے بہتری ہے، نہ کہ خواہشات کی اتباع کی جائے گی. ان کو اپنے اندر خواہشات پیدا نہیں کرنی، خواہشات نہیں پالنی، اور یہ نہیں چاہنا کہ ہماری خواہشات کے اوپر چلا جائے، ہماری خواہشات کی اتباع کی جائے، بلکہ انہوں نے اپنے اندر رب کا رنگ لے کر آنا ہے، اپنے آپ کو رب کا وجود بنانا ہے، رب بنانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اپنے آپ کو الصبور بنانا ہے، الشکور بنانا ہے، العلیم بنانا ہے، العزیز بنانا ہے، الحکیم بنانا ہے. یہ بنانا ہے، نہ کہ شریک بننا ہے، خواہشات کی اتباع کرنی ہے، شیطان بننا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کو ہدایت سے قطعاً کوئی غرض نہیں، جو جاہل ہیں، خرافات میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو وقت گزاری چاہیے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رات دن احمد عیسیٰ کے اوپر، یا جو احمد عیسیٰ کی دعوت کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے اوپر تہمتیں لگائیں گے، ان کے اوپر ملامتیں کریں گے، تو یہ ہماری خواہشات کی اتباع کرنا شروع کر دیں گے، جو ہم چاہتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ بھول جائیں، ان کو کرنے دیں. دیکھیں نا، ہم نے بار بار جو گالیاں دیتا ہے اسے گالیاں دینے دیں، جو بکواسات کرتا ہے کرنے دیں، جو تہمتیں لگاتا ہے لگانے دیں، ملامتیں کرتا ہے ملامتیں کرنے دیں، الزامات لگاتا ہے لگانے دیں، جو کچھ بھی کرتا ہے کرنے دیں. کی طرف سے ہمارے ہر دشمن کے لیے کیا ہے؟ لعنت.
لعنت کسے کہتے ہیں؟ لعنت کہتے ہیں نظر انداز کرنا، اور اس سے پہلے بھی یہ بات میں واضح کر چکا کہ اگر کوئی شخص کوئی بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ احمد عیسیٰ کو فالو کر رہا ہے، احمد عیسیٰ کا فالوور ہے، اور اس کے باوجود وہ لوگوں کے ساتھ جا کے بحث و مباحثے کرتا ہے، فضولیات میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ گالی دے رہے ہیں تو میں ان کو جواب دوں، وہ بحث کر رہے ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں میں جواب دوں یا بحث کروں، تو ایسے شخص کا احمد عیسیٰ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک مشرک ہے جو اپنی خواہشات کی اتباع کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر تو ایسے لوگوں کی طرف رخ کرنے سے، ایسے لوگوں کی طرف توجہ کرنے سے، ٹھیک ہے نا، کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے، یہ حق ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی مقصد پورا ہوتا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، مجھے بھی بتائیں تو میں اپنی غلطی تسلیم کر لوں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ جب فضول ہے، آپ بھی جانتے ہیں فضول ہے، جہالت ہے، تو پھر کیا رب بغیر حق، بے مقصد، بغیر کسی مقصد کوئی کام کرتا ہے؟ تو ایسا اگر آپ کریں گے آپ رب کا وجود ثابت ہو سکتے ہیں، آپ کا عمل رب کا عمل ثابت ہوگا، آپ تو رب کے شریک ثابت ہو جائیں گے۔ لہٰذا کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، کسی کو بھی اجازت، ہاں ایک چیز ہے، کوئی بھی شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں احمد عیسیٰ کی دعوت کو تسلیم کرتا ہوں، احمد عیسیٰ کو رب کا بھیجا ہوا دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں، تو اس کو قطعاً یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ بھی لکھے، کوئی آرٹیکل، کوئی مضامین، کوئی آیات کی تفسیریں، وضاحتیں، کچھ بھی اپنی طرف سے وہ لکھ کر، تو وہ یعنی کہ میں لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہوں، یہ دعوت پھیلا رہا ہوں، بیچ میں احمد عیسیٰ کے بے شک وہ ویڈیو شیئر کرے، آرٹیکل جو کچھ بھی کرے، بیچ میں تڑکا لگائے، وہ یہ قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں ہے، اور ایسا کرنے والے کا احمد عیسیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل کوئی تعلق نہیں ہے۔ احمد عیسیٰ کے نزدیک، احمد عیسیٰ کی نظروں میں وہ ایک مشرک ہے، مشرک، ٹھیک ہے نا؟ ہاں البتہ یہ ہے کہ جو بھی احمد عیسیٰ کو تسلیم کرتا ہے، احمد عیسیٰ کی دعوت کو تسلیم کرتا ہے، صرف اس چیز کی اجازت ہے کہ آپ احمد عیسیٰ کی جو دعوت ہے، ڈاکومنٹری ہے، الکتاب ہے، ویڈیوز ہیں، ان کو آپ آگے پھیلا سکتے ہیں، ان کو آپ آگے پہنچا سکتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے اگر آپ کچھ لکھتے ہیں، کچھ کرتے ہیں احمد عیسیٰ کے نام پر کہ ہم احمد عیسیٰ کے فالور ہیں، لوگوں کے کمنٹس میں جاتے ہیں، جا کے بحث و مباحثے کرتے ہیں، فضولیات کرتے ہیں، تو اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ ایسے شخص کا احمد عیسیٰ کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہوگا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو۔ یہ پہلے بھی بتایا تھا اور آج پھر بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آج پھر اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے دل میں یہ خوش فہمی موجود ہے کہ وہ ادھر سے اپنی خرافات بھی جاڑتا رہتا ہے، ساتھ میں احمد عیسیٰ کی دعوت کے بھی تڑکے لگا لیتا ہے، تو وہ بہت بڑا مومن ہے، وہ احمد عیسیٰ کا بڑا وہ حمایتی ہے، احمد عیسیٰ کی فیور کر رہا ہے، احمد عیسیٰ کی دعوت پھیلا رہا ہے، تو جان لے احمد عیسیٰ فقیر نہیں ہے، محتاج نہیں ہے کہ جو اس کے سامنے یا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرے کہ یہ کرو یہ کرو، نہیں۔ جو احمد عیسیٰ کو تسلیم کرتا ہے، یعنی جو رب کا وجود ہے، جس نے اپنی معمار دی، جو رب کا وجود ہے، رب کا وجود، تو وہ کیا ہے؟ رب خود، تو رب خود پھر اپنا کام کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ جو شریک ہے وہ قطعاً کچھ بھی ہمارے لیے نہ کرے، کیوں؟ ہم محتاج نہیں ہیں، ہمیں اس کے کسی عمل کی، کسی مدد کی، کسی معاونت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے علاوہ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جب آپ کو سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی گئی، تو ذرا غور کریں کتنے وجود ثابت ہوتے ہیں؟ کیا اس کائنات کے علاوہ، آپ کے خالق کریٹر کے علاوہ کوئی دوسرا وجود ثابت ہوتا ہے؟ نہیں۔ ہاں دوسرا وجود نظر آتا ہے، کون سا؟ جس نے اپنے آپ کو رب سے الگ کر لیا، یعنی جو شریک بن گیا، جو شریک بن گیا۔ اب اس کائنات میں اگر کچھ بھی ہوتا ہے، اگر کوئی بولتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، کوئی فعل کرتا ہے،
تو یا تو وہ رب کا عمل ہوگا، رب کا فعل ہوگا، رب کا قول ہوگا، یا پھر شریک کا عمل ہوگا، شریک کا قول، شریک کا فعل ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، دو ہی صورتیں ہیں، یا تو رب کا عمل ہے، رب کا فعل ہے، یا پھر شریک کا عمل، شریک کا فعل۔ تو کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا آپ رب کا وجود ہیں۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے نا، یہ جان لیں، یہ دیکھ لیں۔ اگر آپ یہ نہیں دیکھتے تو لامحالہ آپ شریک ہیں، آپ رب کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، خواہ آپ اپنی آنکھوں میں، اپنی نظروں میں کتنے ہی بڑے مومن، متقی اور کیا کہنا بنے پھر رہے ہوں۔ ٹھیک ہے نا۔ اور رب کا عمل کون سا ہے؟ رب العلیم الحکیم ہے۔ رب کوئی بھی عمل کرتا ہے تو مکمل علم و حکمہ کے ساتھ کرتا ہے، رب بغیر علم و حکمہ کے ساتھ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے نا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی ملاٹا ہے، وہ لوگوں کی رہنمائی کا دعوے دار بنا ہوا ہے، اور وہ کہتا جی میرا علم کامل نہیں ہے، میرا علم مکمل نہیں ہے، تو وہ کیا، وہ تو خود اپنی زبان سے یہ اعلان کر رہا ہے میں رب کا شریک ہوں، میں رب نہیں ہوں، میں رب کا شریک ہوں۔ ٹھیک ہے نا۔ کبھی آپ نے اس لفظ پر غور کیا، رب کا شریک؟ شریک کسے؟ شریک تو کہتے ہیں دوسرے وجود کو جی۔ تو جو بندہ بھی کہتا ہے میں رب نہیں ہوں، میں رب کا لایا ہوا نہیں ہوں، میں رب کا بھیجا ہوا نہیں ہوں، میں رب کا وجود نہیں ہوں، تو وہ تو اپنی زبان سے یہ اعلان کر رہا ہے میں شریک ہوں، میں شریک ہوں، میں شریک ہوں، میں شریک ہوں۔ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی؟ جو بندہ خود تسلیم کر رہا ہے میرے پاس مکمل علم نہیں ہے، وہ تو اعلان کر رہا ہے میں شریک ہوں، اور ایسوں کے پیچھے چلنا یا ایسا کرنا تو یہ آپ نے نہیں کرنا۔ کوئی بھی عمل کرنا ہے تو پہلے اس کے لیے مکمل علم و حکمہ لازم ہے۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کو مکمل جانیں، جب تک آپ مطمئن نہیں ہو جاتے تب تک عمل نہیں کریں۔ ٹھیک ہے نا۔ اور اگر کوئی کچھ ہو گیا ہے اس سے پیچھے تو اس سے سیکھیں، اس کی اصلاح کریں۔ ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی بغیر علم و حکمہ کے، نامکمل علم و حکمہ کے پیچھے کچھ کر بیٹھے ہیں تو اس کو ایز اے ایکسپیرینس لیں، اس کو بطور تجربہ لیں، اس سے سیکھیں، اس کی اصلاح کریں، نہ کہ مزید دگڑ اسی طرح آگے بڑھیں۔ یہ ایک چھوٹی سی نصیحت بھی تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ جو بھی پھر سوالات بھیجیں گے، جو کہیں گے، جن موضوعات پر کہیں گے، اور ان پر جو ہے وہ بات کی جائے گی۔ لیکن اس کے علاوہ ایک بار پھر جو ہے میں آپ کے اوپر واضح کر دوں کہ الکتاب کو لازم پڑھیں، ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، جتنی بار پڑھیں گے ہر بار آپ کو کچھ نہ کچھ نیا جو ہے آپ کو ملے گا، مزید جو ہے وہ نکھر کا بات آپ کے سامنے آئے گی۔ ڈاکومنٹری کو دیکھیں، ویڈیوز کو دیکھیں، بات کو، حق کو گہرائی سے سمجھیں، اور صرف سننے، دیکھنے، پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ سننا، دیکھنا، پڑھنا صرف اس لیے آپ کو صرف یہ احساس دلانا کہ آپ بھی یہ بن سکتے ہیں۔ کیسے بن سکتے ہیں وہ پروسیس بھی بیچ میں ڈیٹیلز کے ساتھ، تفاصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ جب تک عملی طور پر آپ نہیں جو ہے قدم اٹھائیں گے، عملی طور پر آپ سفر نہیں کریں گے، تب تک آپ رب کا وجود نہیں بن سکتے، آپ حق کو نہیں پا سکتے۔ تو مجھے لگتا ہے اس نشست کو جو ہے وہ یہیں پر کنکلوڈ کرنا چاہیے، ختم کرنا چاہیے۔ تو اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں ایک آخری بات پر، ایک چھوٹی سی بات پر۔ وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ کے اوپر یہ بات کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ جو کچھ بھی ظاہر ہے یہ کل کا کل نہیں ہے، اس کے برعکس جو ہے بہت کچھ ایسا ہے جو کہ چھپا ہوا ہے، تو پھر وہ جو چھپا ہوا ہے اسے کیسا دیکھا جا سکتا ہے، کیسے سنا جا سکتا ہے؟ تو اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ اپنے ہی اگر وجود کو لیں تو آپ کے وجود میں دیکھیں، آپ چل رہے ہوتے ہیں تو پاؤں جو ہے آگے اگر پتھر آ گیا تو اچانک سے پاؤں جو اس پتھر کو ایوائڈ کرتے ہوئے اس سے جمپ لگا کر آگے جو ہے وہ جا کے نیچے لینڈ کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاؤں کو ایسا کرنے کا کس نے کہا؟ تو بہت واضح ہے، بہت آسان ہے کہ پاؤں کو ایسا کرنے کا حکم دیا برین نے، دماغ نے، کیونکہ دماغ پورے وجود کے جتنے بھی اعضاء ان کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دماغ نے پاؤں کو حکم کس طرح دیا؟ کیا کہ انٹرنل سورس کے ذریعے، انٹرنل ذرائع جو ہے ان کو استعمال کرتے ہوئے دماغ کو حکم دیا، یا پھر بیرونی طور پر کوئی ذرائع ہیں جن کا دماغ نے استعمال کیا؟ جب آپ غور کریں گے، تحقیق کریں گے تو آپ کے سامنے یہ بات آئے گی
کہ انٹرنل اندرونی طور پر تو جو فورس جو انرجی درکار ہوتی ہے وہ جو ہے وہ دماغ جو ہے فراہم کرے گا، لیکن جو پاؤں کو جو کرنے کا کہا گیا وہ حکم کدھر، وہ بیرونی طور پر کیسے؟ جیسے آپ دیکھتے ہیں آج آپ کے اوپر واضح ہو گیا کہ آپ جنہیں سگنلز کا نام دیتے ہیں، نیٹورکنگ کا نام دیتے ہیں، بالکل اسی طرح آپ کا برین آپ کے وجود کے تمام اعضاء کو سگنلز کے ذریعے احکامات دیتا ہے۔ آپ کے جسم کے انگ انگ میں جو ہے وہ ریسیور جو ہے وہ نصب ہے، دماغ جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ احکامات ٹرانسمٹ کرتا ہے، اور جسم کا ہر انگ جو ہے اس کی اپنی الگ فریکوینسی ہے۔ دماغ نے جس عضو کو، جس حصے کو کوئی حکم دینا ہوتا ہے، اس فریکوینسی کے اوپر جو ہے وہ حکم جو ہے وہ ٹرانسمیٹ کرتا ہے، اور جسم کا وہ حصہ جو متعلقہ حصہ ہے، جب اس کی فریکوینسی کے اوپر کوئی پیغام آتا ہے، کوئی حکم آتا ہے، تو اسے ریسیو کرتے ہوئے، اسے ڈیکوڈ کرتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب آپ رب کے ساتھ، کائنات کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، تو جو کچھ بھی باطن ہے، جو چھپا ہوا، پھر اس طرح آپ کو نظر آتا ہے۔ کیسے نظر آتا ہے؟ دل کے ذریعے۔ دل آپ کے جسم میں وہ ٹول ہے جس کے ذریعے آپ جو چھپی ہوئی مخلوقات ہیں، جو چھپی ہوئی دنیا ہے، جو رب کا چھپا ہوا عضو ہے، وجود ہے، حصے ہیں، ان کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں دل کے ذریعے۔ یعنی دل کو ایک اور آسان سی مثال سے میں آپ کے سامنے رکھ دوں، دل کی حقیقت کیا ہے، دل کا معاملہ کیا ہے۔ دل کا معاملہ بالکل آپ کے موبائل میں، آپ کے کمپیوٹر میں وائرلیس کارڈ کے جیسا ہے۔ جیسے آپ کا کمپیوٹر ہے تو اس کے ساتھ کیمرہ لگا ہوا ہے، مائک لگا ہوا ہے، تو کیمرے سے کمپیوٹر وہی کچھ دیکھ سکتا ہے جو کیمرے کی رینج میں ہے، جہاں تک کیمرہ جا سکتا ہے۔ مائک سے کمپیوٹر آپ کا وہی آوازیں سنے گا جو اس مائک کی رینج میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو منظر، جو آوازیں کیمرے اور مائک کی رینج سے باہر ہیں یا ان کی استطاعت سے باہر ہیں، وہ کمپیوٹر کے اندر اس وقت تک نہیں آ سکتے جب تک کہ کمپیوٹر کے پاس کوئی ایسا ٹول نہ ہو جس کے ذریعے وہ ان کو سننے دیکھنے کی صلاحیت نہ حاصل کر لے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب دیکھتے ہیں دو طرح کے کمپیوٹر۔ ایک کمپیوٹر وہ ہے کہ جس کے ساتھ انٹرنیٹ کنیکٹ نہیں ہے، دوسرا کمپیوٹر وہ ہے جس کے ساتھ انٹرنیٹ جو ہے وائرلیس وائی فائی کنیکٹ ہے۔ جس کے ساتھ انٹرنیٹ کنیکٹ نہیں ہے، اس کمپیوٹر کے اندر وہی مناظر آ سکتے ہیں، وہی آوازیں آ سکتی ہیں جو کیمرے اور ویڈیو سے لائی جا سکتی ہیں۔ لیکن جس کمپیوٹر کے ساتھ انٹرنیٹ کنیکشن لگا ہوا ہے، وہ ایک کلک پر کچھ بھی دکھا سکتا ہے، محض ایک کلک پر۔ اب ذرا غور کریں کہ وہ جو ایک کلک پر دکھا رہا ہے وہ کہاں سے دکھا رہا ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہے۔ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کمپیوٹر وہ دکھا رہا ہے فضا سے، وہ سارا مواد، سارا لٹریچر، سارا مواد، وہ سارے مناظر، ساری آوازیں فضا میں موجود ہیں، ایگزسٹ کر رہی ہیں۔ کمپیوٹر جو ہے اس کے اندر جو وائرلیس کارڈ ہے، اس وائرلیس کارڈ کے ذریعے دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر کمپیوٹر سے وائرلیس کارڈ نکال دیا جائے یا انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے وہ ڈسکنیکٹ کر دیا جائے تو کمپیوٹر جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا۔ وہ ایسی کوئی بھی شے آپ کو بتا سنا نہیں سکتا جو اس کی ہارڈ ڈسک میں نہیں ہے، جو کیمرے اور مائک سے جو ہے اس نے حاصل کیا، اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں سنا اور دکھا سکتا۔ جیسے کمپیوٹر میں وائرلیس کارڈ ہے، انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح آپ کے وجود میں ایک وائرلیس کارڈ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے دل۔ آپ کا دل وائرلیس کارڈ ہے جو کہ کائنات میں جو نیٹ ورکنگ ہے، جو پوری کائنات کو آپس میں جوڑے ہوئے ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے آپ بتایا آپ کا دماغ اعضاء کو احکامات دیتا ہے، تو جس نیٹ ورکنگ کے ذریعے احکامات دیتا ہے، بالکل ایسی نیٹ ورکنگ اس کائنات میں جنہیں ملائکہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ کا دل زندہ ہو جاتا ہے، یعنی پیور ہو جاتا ہے، خالص بن جاتا ہے، کیسے؟ وہی جب نیچر کے ساتھ جڑیں گے، سیام کریں گے، اسیام کریں گے، جب نیچر بن گے تو آپ کا دل پھر وہ جو وائرلیس کارڈ ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا، وہ جو کائنات میں جو نیٹ ورکنگ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا۔ وہ نیٹ ورکنگ کون سی ہے؟ رب کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو جائیں گے۔ پھر آپ کے اندر کوئی ایسی سوچ، کوئی ایسی فکر نہیں آئے گی جو کہ نیگیٹو ہو۔ آپ کے اندر سے خوف ختم ہو جائیں گے، آپ کے اندر سے غم ختم ہو جائیں گے، آپ کے اندر جو ہے وہ 100% پازیٹیوٹی آ جائے گی، نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے اندر رب کا رنگ آ جائے گا۔ آپ پھر اس نیٹ ورکنگ کے ذریعے دیکھیں گے، وہ خبریں آپ کے پاس آئیں گی جو خبریں ان کانوں سے، ان آنکھوں سے نہیں سنی جا سکتی، ٹھیک ہے نا۔
جو انسان نے ذرائع تخلیق کیے ہیں ان ذرائع سے حاصل نہیں کی جا سکتی، وہ اور وہاں کی خبریں پھر آپ حاصل کرنے کی صلاحیت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ لہٰذا جب آپ سیام کرتے ہیں تو سیام سے آپ کا دل حیا ہو جاتا ہے، آپ پھر جو باطن ہے، جو چھپا ہوا ہے، اسے دیکھنے کی بھی صلاحیت حاصل کر لیتے ہیں، اور وہ دیکھنا ان کانوں سے سننے جیسا سننا اور ان آنکھوں سے دیکھنے جیسا دیکھنا نہیں ہے، بلکہ وہ سننا دیکھنا کیسے جیسے بالکل ایسے جیسے وہ سگنلز کے ذریعے نیٹ جو یعنی کہ سگنل کے ذریعے آپ کے موبائل میں، یعنی جیسے اب انٹرنیٹ کی مثال لے لیں، آپ کے اگر آپ جو ہے وہ نیٹ کنیکٹ کر کے جو ہے وہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں کہاں سے آ رہا ہوں؟ کیا آپ کے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں موجود ہوں؟ نہیں، بلکہ وائی فائی کے ذریعے جو ہے وہ میں اتر رہا ہوں آپ کے کمپیوٹر پر۔ تو بالکل ایسے ہی پھر آپ کے اوپر وہ خبریں، وہ علم جو ہے وہ اترے گا، جسے وحی کہتے ہیں۔ بہرحال اس نشست کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور اب ملتے ہیں اگلی نشست میں۔ احمد عیسیٰ کون ہے؟ کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے۔ حق اور باطل کی پہچان اب انتہائی آسان۔ آج ہی الکتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے احمد عیسیٰ کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔